السلام علیکم سر. نارمل ہے. نارمل ہے. اچھا گڈ. Okay, Janab. We were on basically e-commerce, e-sourcing, e-procurement and e-commerce. اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اب بہت سارے جو چیزیں مینیج کی جا رہی ہیں الیکٹرانکلی مینیج کی جا رہی ہیں, انٹرنیٹ پہ مینیج کی جا رہی ہیں. اور بہت ساری کمپنیز ہیں جن کے ایسے سسٹمز بنے ہوئے ہیں کہ وہ بیسیکلی اپنے ریگولر وینڈرز کو کوئی پرچیز آرڈر ایشو نہیں کرتے, بلکہ وینڈرز کو انہوں نے ڈائریکٹ ایکسس دے دیا ہے ان کے آئٹمس کا, اور وہ روز ڈیلی بیسس کے اوپر اپنے آئٹمس کی پوزیشن دیکھتے رہتے ہیں, اور جب ان کو پتہ ہے کہ کس پوزیشن کے اوپر انہوں نے فردر آئٹم پرووائڈ کرنا ہے تو وہ آئٹم پرووائڈ کر دیتے ہیں. جاپان میں جسٹ ان ٹائم جو پروسیس کام کر رہا ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے کہ وہ کسٹمرز سے وہ گاڑی کے آرڈر لیتے ہیں, کسٹمرز ان کو بتاتے ہیں کہ گاڑی میں ان کو مختلف فٹنگز کس قسم کے چاہیے, وہ کمپیوٹر میں فیڈ ہوتا ہے, تو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں بھی جاتا ہے, پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی اس کو ایکسیس ہوتا ہے, اور وینڈر کو بھی ایکسیس ہوتا ہے. جب پروڈکشن شیڈیول بنتا ہے تو وینڈر کو پتہ ہے کہ کل کیا چیزیں پروڈیوس کرنی ہے, جو چیزیں پروڈیوس کرنی ہے اس کے مطابق وہ شام میں یا ارلی مارننگ وہ سارے آئٹم سپلائی کر دیتے ہیں. اور یہ سب الیکٹرانکلی ہوتا ہے, کوئی ہیومن انٹرونشن نہیں ہوتی, بس جو کسٹمر کے پاس جو ڈیٹا فیڈ ہوتا ہے وہی ڈیٹا پھر سب اسے یوز کرتے ہیں. اسی طریقے سے الیکٹرانک سورسنگ کے بھی بہت سارے آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں کہ الیکٹرانکلی آپ پوری دنیا سے چیزیں خرید سکتے ہیں. اس کے لیے ویب سائٹ بھی موجود ہے, اور کمرشل کے لیے بھی ویب سائٹ موجود ہے, کنزیومرز کے لیے بھی ویب سائٹس موجود ہیں. علی بابا پہ بیسیکلی آپ زیادہ تر جو ہے کمرشل پروکیورمنٹ کرتے ہیں. اور ای کامرس جب اسے کہتے ہیں جب یہ آپ دونوں طرف ٹو وے ہو, یعنی کہ وہاں پہ کوئی کمپنی جب سورسنگ کر رہی ہے تو اس کے لیے بھی الیکٹرانکلی سورسنگ کر رہی ہے, جب اسے آن لائن سیل کر رہی ہے تو وہ بھی الیکٹرانکلی کر رہے ہیں. تو اسے ہم بیسیکلی ای کامرس کہتے ہیں. دیکھیں آپ جو مثال کے طور پہ ای سورسنگ اور ای پروکیورمنٹ کی فنکشنالٹی میں کیا چیزیں آتی ہیں کہ سب سے پہلے ظاہر ہے کہ یعنی اگر آپ جانا چاہتے ہیں ای سورسنگ کے اوپر یا ای پروکیورمنٹ کے اوپر, تو سب سے پہلے تو آپ انڈسٹری کی انالیسس کریں گے کہ آپ کی انڈسٹری کس اسٹیج میں ہے اور آپ کے سپلائرز کس اسٹیج کے اوپر ہیں. کیا آپ کے سپلائر اس قابل ہیں کہ آپ کے ساتھ آٹومیشن میں کام کر سکیں. بعض سپلائرز ہوتے ہیں ان کا بہت پریلیمنری قسم کا سیٹ اپ ہوتا ہے, ان کے جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے. ایسے لوگوں کو اگر آپ لینا چاہتے ہیں اس کے اوپر الیکٹرانکلی تو یہ مشکل ہو جاتی ہے, وہ اس لیول پہ نہیں ہوتے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نیوکلیس فرم ہیں تو آپ نے تو ای آر پی امپلیمنٹ کر دیا ہے, لیکن جو آپ کا سپلائر ہے اس کے پاس تو اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ وہ ایس اے پی امپلیمنٹ کر سکے, اس لیے اس کے ساتھ انٹرفیس کا مسئلہ ہوتا ہے, انٹیگریشن کا مسئلہ ہوتا ہے. یعنی آپ کے پاس ایک بہت ہی کمپریہنسو قسم کا سافٹ ویئر ہے اور اس کے پاس سافٹ ویئر نہیں ہے, یا پھر کوئی بہت معمولی سے سافٹ ویئر ہے, وہ بہت لو ویلیو کا سافٹ ویئر ہے, لو کیپیسٹی کا سافٹ ویئر ہے. اس سافٹ ویئر کو اپنے ساتھ انٹیگریٹ کرنا, سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. آپ ایس اے پی وغیرہ نے بھی ایسے ماڈیولز بنا دیے ہیں جو کہ اگر چھوٹے سپلائرز ہیں اسے یوز کر سکتے ہیں. وہ ایس اے پی 1 کے نام سے انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کرایا ہے, جس کی پرائس بہت کم ہوتی ہے, تو اس طرح سے انٹیگریشن آسان ہو گئی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ای کامرس پہ جائیں
ای پروکیورمنٹ بھی کریں اور ای سورسنگ بھی کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے کسٹمرز بھی اتنے کیپیبل ہوں اور آپ کے وینڈر بھی اتنے کیپیبل ہوں. اور اگر آپ کے وینڈر اتنے کیپیبل نہیں ہیں تو آپ ان وینڈرز کو آئیڈینٹیفائی کریں جن کے پاس یہ کیپیبلٹی ہو، تاکہ اپنا پورا سسٹم آپ ای کامرس پہ چلا سکیں. ورنہ کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ سپلائرز آپ کے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو مینولی سپلائی کر رہے ہوتے ہیں. دین آف کورس یو نیڈ انالیٹیکل ٹولس. انالیٹیکل ٹولس کی کیوں ضرورت ہے؟ انالیٹیکل ٹولس کی آپ کو اس لیے ضرورت ہے تاکہ آپ انالیسس کر سکیں کہ سپلائرز آپ کو جس پرائس پہ سپلائی کر رہا ہے، جن ٹائمنگز میں سپلائی کر رہا ہے، اس کے اوپر ٹوٹل کاسٹ کتنی آ رہی ہے اور کاسٹ میں کوئی سیونگ کی پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ سیونگ کی پاسبلٹی ہے تو سپلائر اس کے اوپر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. تو اس انالیسس کی بیسس پہ آپ سپلائر کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ اسے سیل کر رہے ہیں تو آج کل تو آپ کو پتہ ہے کال سینٹرز میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ انہی انالیٹیکل ٹولز کو یوز کر رہے ہیں. ان کے پاس کسٹمرز کا ڈیٹا بیس ہوتا ہے اور جو ان کا سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انیبلڈ ہوتا ہے. وہ کسٹمرز کے ڈیٹا بیس کو اچھی طرح سے انالائز کرتے ہیں، ان کے پرچیزنگ پیٹرن کو انالائز کرتے ہیں. اس کی بیسس پہ اسٹیٹسٹیکلی یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پروبیبلٹی آپ کے پروڈکٹ کو پرچیز کرنے کی کتنی زیادہ ہے. تو جن کسٹمرز کی پروبیبلٹی زیادہ ہوتی ہے آپ کے پروڈکٹ کو پرچیز کرنے کی، ان کو آپ پہلے فون کرتے ہیں. اور یہ جو کال سینٹرز ہیں سکسیزفل ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کال سینٹرز کو سیلز کا پرسنٹیج ملتا ہے. کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہو جاتا ہے تو آرگنائزیشن ان کو کوئی اپ فرنٹ پیسے یا نہیں دیتی ہے، بلکہ ان کا جو سمپل ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے لیے سیلز کریں گے اور سیلز کرنے کے بعد آپ جتنی بھی سیل کریں گے اس کا ایک سرٹن پرسنٹیج وی ول پے. اب وہ کال سینٹر کس طریقے سے اس سے اپنی جو سیلز کو سکسیزفل کرتا ہے، ڈیٹا بیس میں ان کسٹمرز کو وہ لے کر آتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے سافٹ ویئر کے ذریعے جن کی پروپینسٹی ٹو پرچیز زیادہ ہوتی ہے. یہ انالیٹیکل ٹولز کی مدد سے ممکن ہے. پھر اس کے بعد ریکویسٹ فار انفارمیشن، ریکویسٹ فار پرپوزل، ان کی بھی مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی آپ نے اگر فرض کیجئے کہ کسی آئٹم کو خریدنا ہے، آپ نے RFI آٹومیٹیکلی بھیج دیا اپنے وینڈرز کو، وہ فل کر کے آپ کو واپس بھیجیں گے. اچھا، فل کر کے واپس آپ کو بھیجیں گے تو یہ آٹومیٹیکلی الیکٹرانکلی سبمٹ ہو گیا ہے. تو اس کی آپ انالیسس کر سکتے ہیں، اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ارینج کر سکتے ہیں اور آپ وینڈرز کو کمپیئر کر کے ان کو رینک کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ کو RFI اور RFP کو مینیج کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. پھر دین پروسیس آٹومیشن ہے کہ آپ پروسیس کو کس طرح سے آٹومیٹ کر رہے ہیں. یعنی آپ کا جو پروکیورمنٹ کا پروسیس ہے یا آپ کا جو سیلنگ کا پروسیس ہے اس کو آپ کیسے آٹومیٹ کر رہے ہیں. پروکیورمنٹ کا پروسیس اگر آپ نے آٹومیٹ کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ وینڈر کے پاس ڈائریکٹ چلی جاتی ہے اور وینڈر آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہے ٹائملی مینر میں. دس از پروسیس آٹومیشن. اس کے اندر بہت زیادہ ہیومن انٹرونشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. دین آپ آن لائن نیگوسیشنز بھی کر سکتے ہیں. آپ جو ہے ان کے ساتھ میٹ پہ میٹنگ کر سکتے ہیں، اسکائپ پہ میٹنگ کر سکتے ہیں. تو آپ کو فزیکلی میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ آن لائن میٹنگ کر کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. پھر کولیبریشن ٹولز بھی ہیں، کچھ ایسے ٹولز بھی ہیں جو کہ وینڈرز کے ساتھ مل کر کے آپ کام کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے آپ KPIs ڈیولپ کرتے ہیں اور KPIs ڈیولپ کر کے وینڈرز کو مسلسل ایفیشینسی اچیو کرنے پہ ریوارڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہو جاتا ہے. پھر لاجسٹکس کی پروکیورمنٹ کرنی ہوتی ہے آپ کو. لاجسٹکس پروکیورمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ویئر ہاؤس کی فیسلٹی چاہیے، آپ کو ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹی چاہیے. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ فیسلٹی آپ ان ہاؤس بلڈ کریں، آپ ان فیسلٹیز کو رینٹ پہ بھی لے سکتے ہیں. یہ لاجسٹکس پروکیورمنٹ کا ایریا ہے. یعنی آپ نے وینڈر سے کوئی پروڈکٹ پرچیز کیے جو آپ سیل کرتے ہیں، آپ وینڈر سے پرچیز کریں اور لاجسٹکس کمپنی کے ذریعے، تھرڈ پارٹی لاجسٹکس کے ذریعے یا فورتھ پارٹی لاجسٹکس کے ذریعے ڈائریکٹ وینڈر سے کسٹمر کو بھیج دیں. تو وہ پروڈکٹ فزیکلی آپ کی کسٹڈی میں آئے بغیر ڈائریکٹ کسٹمر کو پہنچ جائے گا. تو دیٹ ول بی لیس کاسٹلیئر.
تو اس لیے آپ لاجسٹکس پروکیورمنٹ ایسے کر سکتے ہیں. پھر اس میں پروجیکٹ مینجمنٹ بھی ہوتے ہیں، مختلف طرح کے پروجیکٹ آپ اپنے وینڈرس کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کسٹمرس کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور نالج مینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ کسٹمرس کا ڈیٹا بیس بنا سکتے ہیں اور اس کو انہانس کر سکتے ہیں، اپ گریڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے فیوچر میں یوز کر سکتے ہیں. نالج مینجمنٹ پہ آپ لوگوں کا ورکشاپ بھی ہوا تھا، تو آئی ہوپ کہ اس سے آپ لوگوں کو لرننگ ہوئی تھی. اچھا، ایڈوانٹیجز آف الیکٹرانک پروکیورمنٹ کیا ہے؟ دیکھیے الیکٹرانک پروکیورمنٹ کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر سائبر سیکیورٹی کا ایشو آتا ہے، رائٹ؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ابھی پاکستان کے کچھ بینکس میں یہ پرابلم آئی تھی، جس کی وجہ سے بینکس کو اپنے آپریشن اسٹاپ کرنے پڑ گئے کہ ان کے اوپر نیشنل بینک کے اوپر اور دوسرے بینکس کے اوپر جو ہے وہ سائبر اٹیک ہو گیا تھا. اور سائبر اٹیک جو ہے آج کل ایک سیریس ایشو بن جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی فیس بک بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی واٹس ایپ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی ٹویٹر بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی بینکس بھی اپنے سسٹمز کو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں بیکاز آف سائبر اٹیک. تو سائبر سیکیورٹی ایک سیریس ایریا بن گیا ہے، اور سائبر سیکیورٹی کے لیے باقاعدہ جو ہے سائبر سیکیورٹی کے پروفیشنلز ہیں جو کہ اپنے سسٹم کو اٹیک سے بچاتے ہیں اور اس کی ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں. اور سائبر سیکیورٹی ایک سیریس ایریا ہے، ڈپارٹمنٹ ہے جس میں اچھے پروفیشنلز کام کرتے ہیں. ظاہر ہے فیس ٹو فیس کانٹیکٹ نہیں ہوتا ہے بائر اینڈ سیلر میں، کیونکہ سارا کچھ الیکٹرانکلی ہو رہا ہے. اچھا، تو ٹیکنالوجی ریلیٹڈ جو ایشوز آتے ہیں، ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ایشوز کیا آتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ وہ جو ہے آپ کے جو سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں، جو آپ کے وینڈر سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں، دونوں کے سافٹ ویئر میں فرق ہوتا ہے. ان میں کمپیٹیبلٹی کا مسئلہ آتا ہے. اسٹینڈرڈ پروٹوکولز ان کے پروٹوکولز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، آپ کے پروٹوکولز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ان کو الائن کر کے انٹرفیس بنانا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. پھر سسٹم کتنا ریلائبل ہے، فار ایگزامپل آپ کے پاس انٹرنیٹ 24 آورز اویلیبل نہیں ہوتا ہے، انٹرنیٹ میں ڈسٹرپشن ہوتی ہے تو اور دوسری طرح کی ڈسٹرپشنز آ سکتی ہیں. تو سسٹم کی ریلائبلٹی بھی ایک امپورٹنٹ کنسرن ہے. پھر اس کے اندر کتنی ٹائم اور منی کی انویسٹمنٹ ہے، تو کیا یہ اتنا ورتھ ہے کہ آپ وینڈرس کو آٹومیٹ کریں یا نہیں کریں. تو یہ چیزیں آپ کو ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آپریٹنگ کاسٹ لوور ہو جاتی ہے، پیپر لیس انوائرمنٹ ہو جاتا ہے، زیادہ بہتر کنٹرول ہو جاتا ہے، زیادہ بہتر طریقے سے آپ انوینٹری کو مینیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی پروکیورمنٹ اور سورسنگ ایفیشینسی بہتر ہو جاتی ہے، اور پروکیورمنٹ پرائس کم ہو جاتی ہے. پروکیورمنٹ پرائس اس لیے کم ہو جاتی ہے کہ پروکیورمنٹ ریلیٹڈ بہت سارے کاسٹ آپ کی بھی سیو ہو جاتی ہے اور آپ کے وینڈرس کی بھی سیو ہو جاتی ہے. اچھا، اب یہاں پہ انہوں نے مختصراً بتایا ہے، اور دوسرے چیپٹر میں تھوڑا ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے کہ جو آپ کا ای کامرس کے بزنس ماڈل ہے اس میں دو بزنس ماڈل ہے مینلی. ایک سیل سائڈ سسٹم ہے، ایک بائی سائڈ سسٹم ہے. جیسے آپ کا زیادہ تر جو آپ کا پڑتا ہے وہ سیل سائڈ سسٹم سے پڑتا ہے. آپ مختلف ویب سائٹس پہ جاتے ہیں اور ویب سائٹ پہ جا کر کے دراز کی ویب سائٹ پہ یا ایتھوپیا کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر کے آپ مختلف چیزیں پرچیز کر سکتے ہیں. یہ سب سیل سائڈ سسٹمز ہیں جو کسٹمرز کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں. تو کوئی بھی کمپنی اگر اپنے وینڈر کے ساتھ آٹومیٹڈ ہوتے بھی ہیں یا نہیں بھی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے کسٹمر کے ساتھ آٹومیٹ ہو جاتے ہیں. ریزن ہے کہ یہ ایک پراپر چینل ہے، فاسٹلی گروئنگ چینل ہے. تو اس چینل کو کوئی بھی کمپنی اگنور نہیں کر سکتی. اس لیے کوئی بھی کمپنی اگر بائی سائڈ سسٹم پہ کام نہیں بھی کرتی ہے تو سیل سائڈ سسٹم پہ ضرور کام. اور بائی سائڈ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپ ای پروکیورمنٹ کرتے ہیں، آپ وینڈر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. دیٹ از کالڈ بائی سائڈ سسٹم. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اس کے بعد الیکٹرانک مارکیٹ پلیس ہوتی ہے. الیکٹرانک مارکیٹ پلیس ایک پرٹیکولر کیٹیگری کی مارکیٹ پلیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ جائیں تو بہت ساری چیزیں آپ سیل بھی کر سکتے ہیں اور پرچیز بھی کر سکتے ہیں. امیزون پہ پروڈکٹ صرف آپ پرچیز نہیں کر سکتے، بلکہ امیزون آپ کو اپرچونیٹی دیتا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ رجسٹر ہو جائیں تو پروڈکٹس کو سیل بھی کر سکتے ہیں.
تو بیسیکلی وہ ایک مارکیٹ ہے. جیسے کہ آپ عام ایک فزیکل مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سیلر بھی ہوتے ہیں اور پرچیزر بھی ہوتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے امیزون بھی ایک مارکیٹ ہے. وہاں پہ سیلر بھی ہیں اور پرچیزر بھی ہیں. اسی طرح ای بے بھی ایک مارکیٹ ہے. تو جو دونوں سائٹ پہ کام کر رہی ہو کہ وہاں پہ سیلنگ بھی ہو رہی ہو اور پرچیزنگ بھی ہو رہی ہو، یعنی آپ کو یہ آپشنز بھی اویلیبل ہو کہ آپ سیل کرنا چاہیں تو سیل کر دیں، اور آپ کو یہ آپشن ہے کہ آپ کو پرچیز کرنا چاہیں تو پرچیز کریں. تو یہ کہلاتا ہے الیکٹرانک مارکیٹ پلیس. جیسے ہاف ڈاٹ کام ہے، وہاں پہ آپ جا کر کے بکس وغیرہ پرچیز کر سکتے ہیں ہاف پرائز کے اوپر، تو سیل بھی کر سکتے ہیں ہاف پرائز کے اوپر. اچھا، اس میں آن لائن ٹریڈنگ کمیونٹی میں کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی آپ ایک سافٹ ویئر مینٹین کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ امریکہ میں ایک سافٹ ویئر ہے جس کے اندر انڈسٹریل پروڈکٹس کے آئٹم کسی نے سیل کرنا ہے تو وہ بھی وہاں پہ موجود ہے، کسی نے پرچیز کرنا ہے تو وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. اب اگر مجھے کسی طرح کے کوئی انڈسٹریل آئٹم چاہیے، کوئی لبریکنٹ چاہیے، کوئی گریس چاہیے، کوئی بیئرنگ چاہیے، تو میں اس ویب سائٹ پہ جاؤں گا، دیکھوں گا ڈفرینٹ آپشنس کیا اویلیبل ہے، ڈفرینٹ وینڈر سے کانٹیکٹ کر سکتا ہوں، ان سے کوٹیشن لے سکتا ہوں، اور پھر وہاں سے ان کے ساتھ بزنس کر سکتا ہوں. تو یہاں پہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے، یعنی ٹریڈنگ کا مطلب ہے بزنس ٹو بزنس مارکیٹنگ ہو رہی ہے. کیونکہ بزنس ٹو بزنس ویسے آن لائن کا یہ سسٹم آنے سے پہلے، الیکٹرانک سسٹم آنے سے پہلے، بزنس ٹو بزنس مارکیٹ از 80% آف دا مارکیٹ. 20% آف دا مارکیٹ جو ہے وہ کنزیومر مارکیٹ ہے. 80% آف دا مارکیٹ بزنس ٹو بزنس ہے. کیونکہ آپ کے پاس کوئی کاٹن کا شرٹ آنے سے پہلے وہ 10 ڈفرینٹ پروسیسز میں سے گزرا ہوا ہوتا ہے، جس میں ایک بزنس دوسرے بزنس سے وہ چیز پرچیز کر رہا ہوتا ہے. کوئی کاٹن گرو کرتا ہے، وہ اسے سیل کرتا ہے، کسی بزنس کو سیل کرتا ہے، وہ اس کی جیننگ کرتا ہے، اس کو تھریڈ میں تبدیل کرتا ہے، تھریڈ میں تبدیل کرنے کے بعد اس کے بعد فیبرک میں تبدیل کنورٹ کرتا ہے. وہ دوسرا ٹریڈر ہوتا ہے، پھر تیسرا ٹریڈر ہوتا ہے جو اسے ڈائی کرتا ہے، پھر چوتھا ٹریڈر ہوتا ہے جو اسے پرنٹ کرتا ہے، پھر پانچواں ٹریڈر ہوتا ہے جو کہ اس کو اسٹچ کرتا ہے اور پیک کرتا ہے، چھٹا ٹریڈر ہوتا ہے جو کہ اس کو ریٹیل میں لے کر کے آتے ہیں. تو یہ شرٹ آپ تک پہنچنے میں 6-7 ٹائمز جو ہے یہ بزنسز آپس میں ایک دوسرے کو سیل کرتے ہیں. اس لیے جو بزنس کی جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ 80% آف دا ٹریڈنگ از آف بزنس ٹو بزنس، اور 20% آف دا ٹریڈنگ جو ہوتی ہے وہ کنزیومر سے ہوتی ہے. تو اس لیے بہت سارے ویب سائٹس ایسے ہوتے ہیں جو صرف بزنس ٹو بزنس سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ چیپٹر آپ کا فوکس کر رہا ہے چیپٹر 6 پروڈیوسنگ گڈز اینڈ سروسز، کہ آپ گڈز اینڈ سروسز کیسے پروڈیوس کرتے ہیں اور اس کے آپریشنس کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، اور پروڈکشن کے ایگزیکیوشن کے ڈیسیژن کیسے لیتے ہیں، اور پروڈکشن جو کر رہے ہوتے ہیں، جو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، ان کو کن میٹرکس کے اوپر ایویلویٹ کیا جاتا ہے. آپ میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو میرا خیال ہے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ یس سر. جی، کون صاحب ہیں جو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں؟ سر میں ہوں نبیل. نبیل، آپ کہاں کے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں؟ سر بلڈنگ اینڈ مٹیریل سبھی ٹائلس. شبیر ٹائلز میں، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آپ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، تو یو آلریڈی ہیو سم ایکسپیرینس آف پروڈکشن. آئی ہوپ کہ ابھی اب جب ہم اس سے ڈسکس کرتے ہیں تو آپ اپنا ایکسپیرینس یہاں پہ شیئر کریں گے. شیور سر شیور. گڈ، تھینک یو. دیکھیے، جتنے بھی انڈسٹریز ہیں نا، ان کو اگر آپ سمپل طریقے سے لیں تو انڈسٹریز کیا کر رہی ہیں؟ را مٹیریل کا ان پٹ لے رہی ہیں، اس کی پروسیسنگ کر رہی ہیں اور آؤٹ پٹ مارکیٹ کو دے رہی ہیں. کتنا بھی کمپلیکیٹڈ کیوں نہ اسٹرکچر ہو، الٹیمیٹلی وہاں پہ یہی ہو رہا ہے. کہیں پہ بھی آپ جائیں، کسی بھی بزنس یونٹ میں جائیں، یہی ہو رہا ہے. آپ چلے جائیں فار ایگزامپل فوجی فرٹیلائزر، کیا کر رہے ہیں؟ ان پٹ لے رہے ہیں. کیا ان پٹ لے رہے ہیں؟ گیس ان پٹ لے رہے ہیں. وہ سوئی گیس جس کو آپ کہتے ہیں، میتھین گیس جسے کہتے ہیں، اس کو وہ ٹرانسفارم کر رہے ہیں. ٹرانسفارم ایسے فارم میں کر رہے ہیں جس کی مارکیٹ میں ریکوائرمنٹ ہے، یعنی فرٹیلائزر بنا رہے ہیں، وہ آؤٹ پٹ ہو گیا. آپ آغا خان میں چلے جائیں، وہ جو ہے ان پٹ لے رہے ہیں
کن کو لے رہے ہیں؟ مریضوں کو لے رہے ہیں، اس کے اوپر پروسیسنگ کر رہے ہیں، اور آؤٹ پٹ کیا دے رہے ہیں کہ جو مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ ان کا آؤٹ پٹ ہے۔ تو آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں یہی پروسیس ہو رہا ہے، ان پٹ آرگنائزیشن کے اندر کچھ پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے، پھر اس کا آؤٹ پٹ۔ اور ظاہر ہے کہ ٹرانسفارمیشن کے لیے آپ کو بہت طرح کے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں۔ ان پٹ میں را مٹیریل تو مل گیا آپ کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو مشین بھی چاہیے، مشین کے بغیر آپ کیسے پروسیسنگ کریں گے؟ پھر آپ کو ہیومنس چاہیے، ہیومنس کے بغیر بھی آپ پروسیسنگ نہیں کر سکتے، ٹیکنالوجی چاہیے، ٹیکنالوجی کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ یہ سارے ریسورسز ریکوائرڈ ہوتے ہیں پروسیسنگ کرنے کے، یہ سارے ریسورسز مل کر کے ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں اور ان پٹ کو آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرتے ہیں۔ ایک ایسی چیز، ان پٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا یوز اتنا نہیں ہوتا، لیکن آپ اسے کنورٹ کرتے ہیں ایسی چیز میں جس کی مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان پٹ پروسیسنگ اور آؤٹ پٹ کا طریقہ کار ہے۔ ان پٹ بیسیکلی آپ کا بیسیکلی ان باؤنڈ لاجسٹکس ہے، اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ آپ کا آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس ہے۔ ان پٹ کے اندر آپ انوینٹری مینٹین کرتے ہیں، آؤٹ پٹ کے اندر آپ سارا ڈسٹریبیوشن مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے، اور سارا ڈسٹریبیوٹ کس طرح سے کرتے ہیں، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آؤٹ پٹ کو ڈسٹریبیوٹرز خریدتے ہیں، اور ڈسٹریبیوٹرز پھر اسے ریٹیلر کو دیتے ہیں، اور ریٹیلر سے کنزیومرز لیتے ہیں، یا ڈائریکٹ آؤٹ پٹ ریٹیلرز کو چلا جاتا ہے۔ جیسے اگر فرض کیجیے کہ ڈالنس ریفریجریٹرز بناتی ہے، تو ریفریجریٹر بنانے کے بعد یہ آؤٹ پٹ ڈائریکٹ ریٹیل آؤٹ لیٹس پر چلا جاتا ہے، جہاں سے ہم لوگ پرچیز کرتے ہیں، اور وہ اس لیے چلا جاتا ہے کہ اس کی ٹائم اینڈ پلیس یوٹیلیٹی ہے، کہ ہمیں جس ٹائم پہ چاہیے اس ٹائم پہ ہم خریدتے ہیں، اور جس جگہ پہ چاہیے جہاں پہ ہمیں کنوینئنٹ ہے وہاں سے ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے۔ اچھا، پروڈکشن کا بھی یہاں پہ ٹریڈ آف بتایا ہے کہ جب آپ کو پروڈکشن کی فیسلٹی لگاتے ہیں تو بیسیکلی آپ کن چیزوں کے اوپر فیزیبلٹی کو بلڈ کرتے ہیں۔ تو آپ کوئی بھی پروڈکشن فیسلٹی بناتے ہیں، یا تو وہاں پہ والیوم پروڈکشن ہوتی ہے یا ورائٹی پروڈکشن۔ والیوم پروڈکشن کا مطلب ہے کہ ایک ہی جیسی چیز کو وہ مسلسل پروڈیوس کرتے رہتے ہیں، دیٹ از کالڈ والیوم پروڈکشن۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس پلانٹ کو والیوم پروڈکشن کے لیے نہیں یوز کر رہے، بلکہ آپ ورائٹی آف پروڈکٹس وہاں پہ پروڈیوس کر رہے ہیں، آپ بہت سارے پروڈکٹس وہاں پہ پروڈیوس۔ تو جب آپ ورائٹی پروڈیوس کریں گے تو پھر والیوم پہ کمپرومائز ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جب ایک ہی جیسی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں، جیسے جینس کی پینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، ساری مشینیں 24 آورس چل رہی ہیں اور جینس کی پینٹ پروڈیوس ہو رہی ہے، تو یہ تو بہت آسان ہے، اس کے اندر آپ اکنامیز آف اسکیل اچیو کر سکتے ہیں، مشینیں ایک ہی طریقے سے چلتی ہیں، لوگ ایک ہی طرح سے ٹرینڈ ہوتے ہیں، آپ کو زیادہ میک شفٹ ارینجمنٹس نہیں کرنے پڑتے۔ ایز اے ریزلٹ کیا ہے کہ آپ وہاں پہ والیوم اچیو کرتے ہیں۔ لیکن دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس فیکٹری کے اندر جینس کی پینٹ بھی بنائیں، لیدر کے جیکٹس بھی بنائیں، ٹی شرٹس بھی بنائیں، اور فائن ٹراؤزرز بھی بنائیں، کیجول ٹراؤزرز بھی بنائیں، اور اس طرح کے مختلف آئٹمز بنائیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ یہ کریں گے کہ کچھ ٹائم میں آپ ایک چیز پروڈیوس کریں گے، پھر مشینیں روکیں گے، مشینوں کی سیٹنگ چینج کریں گے، بعض اوقات آپ کو وہاں پہ کاریگر بھی چینج کرنے ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی چینج کرنا ہوتا ہے، لیبر کو بھی چینج کرنا ہوتا ہے، تاکہ آپ دوسری طرح کی چیز پروڈیوس کر سکیں۔ وہاں پہ آپ کیا سر پروڈکشن یہی کرتے ایکٹیویٹی ہیں؟ پروڈیوس کرتے ہیں جی سر یہی ایکٹیویٹی ہوتی ہے آٹو موبائل سیکٹر میں، کہ جی جب ریم کی سائز بنتی ہے نا 1/4 1/2 1/8 1/16 ریم کی سائز بنتی ہے، تو جب ان کو کوئی چیز جو ڈیمانڈ آتی ہے ایکسس میں، تو وہ سائز اس کے رولز وغیرہ چینج کرتے ہیں، تو اس کے حساب سے وہ اپنے پروڈکشن کی پوری فیسلٹی کو ری اورینٹ کرتے ہیں، ری ارینج کرتے ہیں بالکل۔ پھر ٹھیک اس ہے کو کوئی اور پروڈکشن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ایکسس میں، تو جی، وہ اسی مشین میں پھر دوسری پہ ریچینجنگ کرتے ہیں رولز وچ کو۔ میں ٹیک 2 آورس 4 آورس یا فل ڈے بھی لگ سکتا ہے، جب آپ پورا اپنے پروڈکشن کے پورے سیٹنگ کو چینج کرتے ہیں تاکہ آپ دوسری طرح کی گاڑی بنا سکیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہاں پہ والیوم پروڈکشن تو نہیں ہو رہی ہے کہ مسلسل مہران ہی بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کسی پلانٹ میں مسلسل مہران ہی بناتے چلے جائیں اور آپ 24 آورس وہاں پہ مہران بناتے ہیں، تو وہ بہت لو کاسٹ میں مہران بنا سکیں گے،
لیکن چونکہ گاڑی بنانے والی کمپنی سوزوکی صرف مہران نہیں بناتی بلکہ وہ کلٹس بھی بناتے ہیں اور دوسری گاڑیاں بھی بناتے ہیں، تو اور وہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ جیسی ہوتی ہے اس کے حساب سے بناتے ہیں، تو اس لیے ان کو سیٹنگ اپنی بار بار چینج کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ بھی کوئی فیزیبل نہیں ہے کہ ایک ساتھ بہت سارے مہران بنا کے رکھ دیں، پھر ایک ساتھ بہت سارے کلٹس بنا کے رکھ دیں، پھر ایک ساتھ بہت سارے بلینو بنا کے رکھ دیں، وہ پھر ان کے لیے بہت زیادہ کاسٹلی ہوگا۔ اور وہ تو اس طرح کرتے ہیں کہ کسٹمر سے ایڈوانس میں پیسے لیتے ہیں اور جب پیسے آ جاتے ہیں تو پھر وہ گاڑیاں بناتے ہیں، تو اس لیے وہ اسی طرح سے بناتے ہیں جس طرح سے کسٹمرز نے ڈیمانڈ کی ہوتی ہے۔ دیٹس وائی پروڈکشن کے اوپر بہت زیادہ سیٹنگز کے فریکوینٹلی چینج ہوتے رہتے ہیں۔ خاص طور پہ دیکھیے کوئی کمپنی اگر مثال کے طور پہ بیئرنگس بناتی ہے، بیئرنگس کے ویریس ٹائپس ہیں، ویریس سائزز ہیں۔ اب اگر کسی پلانٹ کے اوپر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم یہاں پہ ورائٹی آف بیئرنگس بنائیں گے، تو پھر وہ تھوڑا سا کاسٹلیئر بیئرنگ بنائیں گے۔ ریزن از کہ ہر دفعہ جب وہ سیٹنگ چینج کرتے ہیں تو ایک آئیڈل ٹائم آتا ہے، 6 گھنٹے 8 گھنٹے 4 گھنٹے لگتے ہیں کہ جب پلانٹ کو وہ پورا شفٹ کرتے ہیں دوسری طرح کی پروڈکشن کے لیے، اس وقت وہ کچھ بھی پروڈیوس نہیں کرتے، وہ ٹائم مگر ان کے کاسٹ میں ایڈ ہوتا ہے۔ پھر جب وہ سیٹنگ چینج ہو جاتی ہے پھر آپ دوسرا پروڈکٹ بنانا شروع کرتے ہیں، 2 دن 3 دن وہ پروڈکٹ بناتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ سیٹنگ چینج کرتے ہیں، پھر کوئی اور پروڈکٹ بناتے ہیں۔ تو جہاں پہ آپ ورائٹی بناتے ہیں وہاں پہ آپ کو والیوم نہیں پروڈیوس کر رہے ہوتے، تو جہاں پہ آپ ورائٹی بناتے ہیں وہاں پہ آپ ریسپانسو ہیں۔ ریسپانسو کا مطلب یہ ہے کہ اس پروڈکشن فیسلٹی کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ جس طرح کے پروڈکٹس کسٹمر کو چاہیے اس طرح کے کسٹمرز کے پروڈکٹ یہ بنا دیتے ہیں، they are responsive۔ اور دوسرے طرح کے پلانٹس ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ ریسپانسو نہیں ہو سکتے بلکہ ایفیشینٹ ہو سکتے ہیں۔ ایفیشینٹ وہ ہو سکتے ہیں جو کہ ہوتے ہیں جو کہ ایک ہی طرح کے پروڈکٹ بناتے چلے جاتے ہیں، وہ اکنامکس آف اسکیل اچیو کر لیتے ہیں۔ جیسے ایک پلانٹ ہے اس میں صرف جینس کی پینٹ بن رہی ہے، وہ بہت سستے جینس کی پینٹ بیچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک پلانٹ ہے جس میں صرف بال بیئرنگ بنا رہے ہیں، مسلسل بال بیئرنگ بنا رہے ہیں، تو وہاں پہ لیس کاسٹلی بال بیئرنگس بن جائیں گے۔ لیکن ایک ایسا بیئرنگ پلانٹ ہے جس کے اندر بال بیئرنگ بھی بن رہے ہیں اور رولر بیئرنگ بھی بن رہے ہیں اور اسپیریکل بیئرنگس بھی بن رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ بار بار اپنے سیٹ اپ کو روک رہے ہیں، چینج کر رہے ہیں اور پھر نئے سیٹ اپ بنا رہے ہیں، نئی ڈائز لگا رہے ہیں، پھر نئی بیئرنگس پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو ایز اے ریزلٹ وہ ریسپانسو تو ہیں، یعنی کسٹمر کو جس طرح کی چیز چاہیے وہ چیز بنا کر تو دے رہے ہیں، لیکن اس پروسیس میں ان کی کاسٹ انکریز ہو جاتی ہے۔ ایک پلانٹ جو آپ ڈیزائن کرتے ہیں وہ بنانے کے بعد آپ ڈیزائن کرتے ہیں کہ whether your plant will be responsive or your plant will be efficient, plant will be volume based or plant will produce variety of products۔ جو سیمنٹ پلانٹس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ والیوم بیسڈ ہوتے ہیں۔ فرٹیلائزر پلانٹس کیا ہوتے ہیں؟ والیوم بیسڈ ہوتے ہیں، کیونکہ ایک ہی چیز وہ مسلسل بناتے رہتے ہیں۔ دیٹس وائی دے آر مور کمپٹیٹیو ان پرائس۔ جتنے بھی جینرک پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ بنایا جاتا ہے تاکہ آپ زیادہ کمپٹیٹیو ہو سکیں۔ شوگر پلانٹ پہ 4 مہینے جب کریشنگ ہوتی ہے تو صرف شوگر بنا رہے ہوتے ہیں، 4 منتھ تک کنٹینیوسلی 24 آورس رن کرتے ہیں اور شوگر پروڈیوس کرتے ہیں، تو دیر فور دے آر ایفیشینٹ۔ وہ جو ایک ہی آئٹمس پروڈیوس کرتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ ایفیشینٹ پروڈیوسرز ہیں، اور جو کئی آئٹمس پروڈیوس کرتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ریسپانسو پروڈیوسرز ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے بتایا ریسپانسو اور ایفیشینسی اور والیوم اور ورائٹی۔ والیوم کا مطلب ہے ایک ہی آئٹم آپ بنا رہے ہیں، اور ورائٹی کا مطلب آپ بہت سارے آئٹمس بنا رہے ہیں۔ جیسے یونیلیور کا رحیم یار خان کا پلانٹ ہے، وہاں سوپ بھی بنتا ہے، شیمپو بھی بنتا ہے، اور ہر سائز کے سوپس بنتے ہیں، ہر طرح کے سوپس بنتے ہیں، اور ہر سائز کے شیمپو بنتے ہیں اور ہر طرح کے شیمپو بنتے ہیں، اور ڈٹرجنٹ بھی وہیں پہ بنتا ہے۔ تو اس کے لیے ان کو پلانٹ کو بار بار روکنا پڑتا ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی پلانٹ پہ وہ ساری پروڈکشن کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور ٹریڈ آف ہے۔ یہ ٹریڈ آف کیوں کہلاتا ہے؟ ٹریڈ آف کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے بزنس کے لیے بہتر ہے، تو یہ ٹریڈ آف کہلاتا ہے۔ 2 چیزوں میں موازنہ کر کے آپ ڈیسائیڈ کر دیں کہ ہم کس طرف جائیں گے۔ تو ایک اور ٹریڈ آف یہ ہے کہ آپ ان ہاؤس بنا لیں چیز یا آؤٹ سورس کر لیں۔ ان ہاؤس میں بنانے میں کتنی کاسٹ پڑ رہی ہے، آؤٹ سورس کا بننے میں کتنی کاسٹ پڑ رہی ہے۔ تو اگر ٹوٹل آؤٹ سورس کم ہے تو بہت ساری چیزیں آپ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں۔
بہت ساری چیزیں ان ہاؤس کرتے ہیں. جیسے دنیا کے بہت سارے بیئرنگ مینوفیکچررز ایسے ہیں جو بیئرنگس کی آلموسٹ کمپلیٹ رینج رکھتے ہیں، لیکن وہ سارے بیئرنگس خود نہیں بناتے، بلکہ کچھ بیئرنگس وہ اپنی فیسلٹیز میں بناتے ہیں، اور باقی بیئرنگس جو ہوتے ہیں جن کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، انفریکوینٹ ہوتی ہے، وہ آرڈر پہ دوسرے بیئرنگ مینوفیکچررز سے بنوا لیتے ہیں. جیسے پی ایس او کا آپ کو پتہ ہے کہ پی ایس او کا جو بلینڈنگ پلانٹ ہے، تو پی ایس او کا بلینڈنگ پلانٹ اپنے لیے تو بلینڈنگ کرتے ہی ہیں، وہ لوبریکنٹس بناتے ہی ہیں، بلکہ مگر ساتھ میں کوئی اور بھی ان سے بلینڈنگ کروانا چاہے، جیسے شیل بلینڈنگ کروانا چاہیے، شیفرون بلینڈنگ کروانا چاہے، تو ان کے لیے بھی وہ لوبریکنٹس بنا دیتے ہیں. تو ان کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ بجائے پلانٹ لگانے کے انہوں نے پی ایس او کو آؤٹ سورس کر دیے. تو آؤٹ سورسنگ بھی ایک ڈیسیجن ہوتا ہے، اور بہت سارے بزنسز کمبینیشن میں چلتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں تو وہ ان ہاؤس رکھتے ہیں یعنی خود بناتے ہیں، اور کچھ چیزیں وہ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں یعنی باہر سے پرچیز کر لیتے ہیں. یہ ڈیسیجن اس لیے لیا جاتا ہے کہ اگر ہم خود کریں گے تو دیٹ ول بی مور ایکسپینسو، اور اگر ہم کسی کو دے دیں گے، کسی سے کام کروا لیں گے، تو دیٹ ول بی لیس ایکسپینسو. جیسے ہمارے یہاں جو لوگ پاکستان سے باہر کے کمپنیز کے لیے کلودنگ وغیرہ بناتے ہیں، تو وہ اپنے فیسلٹیز ہیں ان فیسلٹیز میں وہ بناتے ہیں ان کے لیے ٹی شرٹس یا شرٹس یا پلوورس یا جیکٹس، جو بھی چیز بنائے. بعض اوقات آرڈرس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جو ان کی پروڈکشن کیپیسٹی سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جتنی پروڈکشن وہ خود کر سکتے ہیں وہ خود کرتے ہیں، باقی وہ اپنے ریلیٹڈ سسٹر کنسرنس کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں تم بنا دو، اور بنا کر کے پھر ان سے پرچیز کر لیتے ہیں. تو بعض اوقات آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ کے جب آرڈرز آ جاتے ہیں تو اس کو بھی مینیج کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اسے آؤٹ سورس کریں. پھر آپ کو ٹریڈ آف یہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ پروڈکشن کاسٹ اور سپلائی چین کاسٹ. مثال کے طور پہ اگر آپ پروڈکشن کاسٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بڑی فیکٹریز ہوں اور کم جگہوں پہ ہوں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایفیشینسی گین کر لیں گے، اکنامکس آف اسکیل گین کر لیں گے، آپ کی پروڈکشن کاسٹ کم ہو جائے گی. لیکن پروڈکشن کاسٹ کم ہوگی تو آپ کی سپلائی چین کاسٹ بڑھ جائے گی. مطلب یہ کہ مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ ہم کراچی میں یہ ایک فیکٹری لگاتے ہیں، بہت بڑی فیکٹری لگا دیتے ہیں، اور اس میں ہمارے سارے آئٹم جو پورے پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے پروڈیوس کریں گے. تو ظاہر ہے کہ آپ لو کاسٹ پہ پروڈیوس کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے بڑی فیکٹری لگا دی ہے، اکنامکس آف اسکیل اچیو کر رہا ہے. لیکن جب آپ کی پروڈکشن کاسٹ کم ہوتی ہے اور پروڈکشن فیسلٹیز فیو ہوتے ہیں تو آپ کی سپلائی چین کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اب آپ کو اس فیکٹری سے پورے پاکستان میں سپلائی چین کرنا ہے، آپ کی سپلائی چین کاسٹ بڑھ جائے گی. اب آپ کو یہ ٹریڈ آف کرنا ہے، آپ دیکھیں کہ یار میری سپلائی چین کاسٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میں ایک پروڈکشن فیسلٹی کراچی میں بناؤں، ایک پروڈکشن فیسلٹی لاہور میں بناؤں. میری پروڈکشن کاسٹ بڑھ جائے گی، سپلائی چین کاسٹ کم. یہ ایز اے مینیجر آپ کو ڈیسیجن لینا ہوتا ہے کہ میں اپنی پروڈکشن کاسٹ بڑھاؤں یا سپلائی چین کاسٹ بڑھاؤں. ٹھیک ہے، دونوں آپ کم نہیں کر سکتے. اسی لیے میں آپ کو سمپل اگزامپل دیتا ہوں. جتنے بھی کراچی کی اسٹیل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کراچی کے اسٹیل ری رولنگ ملز پورے کر رہے ہیں. جتنی لاہور کی اسٹیل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ لاہور کے اسٹیل ری رولنگ ملز پورے کر رہے ہیں. ریزن ہے کہ وہ اگر وہاں سے سپلائی کریں گے کراچی میں تو ان کی سپلائی چین کاسٹ بہت بڑھ جائے گی، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بہت بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ لو ویلیو کا ہیوی آئٹم ہے. تو اس لیے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ میں کہاں پہ اپنی پروڈکشن کاسٹ کم کروں اور کہاں پہ سپلائی چین کی کاسٹ کم کروں. یہ ایک ٹریڈ آف ہے. ٹریڈ آف کا مطلب ہے ایک چیز آپ کم کریں گے تو دوسری چیز بڑھ جائے گی. آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ فائن بیلنس کہاں پہ آئے گا. اوکے، ٹریڈ آف سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں سر آ گیا. ٹھیک ہے. جی جیسے سر. مثال کے طور پہ آپ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شادی کرنا چاہتے ہیں. آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ بھائی مجھے ڈاکٹر سے شادی کرنی ہے فار ایگزامپل.
अब डॉक्टर लड़की मिल रही है तो खूबसूरत ही मिल रही है, अब आप ट्रेड ऑफ करेंगे, ठीक है मैं डॉक्टर से काम कर रहा हूँ शादी, लेकिन काम खूबसूरत लड़की से कर लेता हूँ, दिस इज ट्रेड ऑफ। जी कुछ कह रहे हैं आप? हेलो, समवन इज ट्राइंग टू से समथिंग? जी नहीं, तो ये ट्रेड ऑफ्स होते हैं, और प्रोडक्शन में ऐसे ट्रेड ऑफ्स बहुत होते हैं, और इन ट्रेड ऑफ्स के डिसीजन आप लेते हैं एज मैनेजर। बिजनेस में ऐसे ट्रेड ऑफ्स बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड 4 मेजर ट्रेड ऑफ्स बता दिए। ये बैलेंसिंग एक्ट आपको एज ए मैनेजर करते रहना पड़ता है। अब यहाँ पे 2 चीजें डिसाइड दिए हैं ट्रेड ऑफ में, जो पहले हम बता चुके हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि आप हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन करें, एक ही आइटम की प्रोडक्शन करें, तो आप लोअर कॉस्ट पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इकोनॉमीज ऑफ स्कोप हासिल करें। एक ही प्रोडक्शन फैसिलिटी है, लेकिन उसमें आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे यूनिलीवर का सबसे बड़ी जो फैक्ट्री है वो रहीम यार खान में, और रहीम यार खान में क्यों है? क्योंकि रहीम यार खान कराची से भी करीब है और पंजाब से भी करीब है, तो उनकी सप्लाई चेन कॉस्ट भी बेहतर हो जाती है, और उनको इकोनॉमीज ऑफ स्कोप भी मिल जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप का मतलब है कि वहीं पे वो अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। तो क्योंकि डिफरेंट फैसिलिटीज अगर बनाएंगे, डिफरेंट एरियाज में बनाएंगे पाकिस्तान में फैसिलिटीज, तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसलिए वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बजाय इकोनॉमीज ऑफ स्कोप पे जा रहे हैं। और ये सोचें कि ये डिसीजन इन्होंने आज से 80 इयर्स बैक लिया था, इवन बिफोर पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान के हम अपनी लोकेशन रहीम यार खान रखे। उस जमाने में तो रहीम यार खान ऑलवेज डेवलप, क्यों? क्योंकि रहीम यार खान ऐसा पॉइंट है कि जहाँ से आप सिंध को भी सप्लाई कर सकते हैं, पंजाब को भी सप्लाई कर सकते हैं, और कोयटा भी करीब पड़ता है ना। तो ये इस तरह से उन्होंने उसको डिसाइड किया था। तो ये आप अगर प्रोडक्शन मैनेजर हैं और आपको नए प्लांट्स बनाने का चार्ज दिया गया है, तो ये आप डिसाइड करते हैं कि वेदर यू आर गोइंग फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। जो प्रोडक्ट्स आपको ह्यूज क्वांटिटीज में चाहिए होती हैं, वहाँ पे आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे जाते हैं। वो प्रोडक्ट्स जो आपको लिमिटेड क्वांटिटीज में चाहिए होती हैं, वो वहाँ पे आप इकोनॉमीज ऑफ स्कोप पे जाते हैं। यानी एक ही प्रोडक्शन फैसिलिटी होती है, और उसमें वो आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कस्टमर डिमांड्स। फिर दूसरा जो ट्रेड ऑफ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आप सेंट्रलाइज्ड वर्सेस रीजनल। सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन फैसिलिटी क्या है कि आप अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी बना दें लाहौर में, और फिर लाहौर से आप पूरे पाकिस्तान को सप्लाई करें, कराची को भी सप्लाई करें, पेशावर को भी सप्लाई करें, तो ये सेंट्रलाइज्ड कहलाएगा। और रीजनल कैसे होगा? रीजनल ये होगा कि आप एक फैक्ट्री बना दें कराची में, एक फैक्ट्री बना दें लाहौर में, एक फैक्ट्री बना दें पेशावर में, और उनसे जो उनके करीब का रीजन है वो आप सप्लाई करें, तो ये रीजनल प्रोडक्शन फैसिलिटी कहलाता है। जितने भी पेप्सी, कोक, इनके जो बॉटलिंग प्लांट्स हैं, ये पूरे पाकिस्तान में फैले, हर शहर में इनके बॉटलिंग प्लांट्स हैं। उसकी वजह ये है कि एक शहर से दूसरे शहर में अगर ये अपने बॉटल्ड प्रोडक्ट को ले जाएंगे तो दैट विल प्रूव टू बी वेरी एक्सपेंसिव। इसलिए इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी पूरे पाकिस्तान में फैली है, हर जगह, सक्खर में भी है, हैदराबाद में भी है, कराची में भी है, एवरी सिटी। तो उनके लिए रीजनल प्रोडक्शन फैसिलिटी ज़्यादा सूट करती है। सीमेंट चूँकि एक हेवी आइटम है, इसके लिए रीजनल प्रोडक्शन फैसिलिटी ज़्यादा सूट करती है। अच्छा, हेवी आइटम तो फर्टिलाइज़र भी है, लेकिन आप उसकी रीजनल प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं बना सकते। उसकी वजह ये लिमिटेशन है कि आप वहीं पे बनाएंगे उसको जहाँ पे इसका रॉ मटेरियल मिलेगा। गैस तो आपको हर जगह नहीं मिलेगी ना, तो ये वहाँ पे इसलिए है कि हमारी गैस वहाँ पे है। वही फौजी फर्टिलाइजर को भी गैस सप्लाई करता है, वही हैंगरों को भी गैस सप्लाई करता है। इस लिमिटेशन की वजह से डिस्पाइट द फैक्ट कि उनका आइटम हेवी है, उनको सप्लाई चेन कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है,
लेकिन फिर भी वो अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी को स्प्रेड नहीं कर सकते ऑल ओवर। अच्छा, अब फिर उसके बाद आप ये भी प्रोडक्शन ट्रेड ऑफ करते हैं कि भाई लार्ज आप फैसिलिटी बनाएंगे या स्मॉल फैसिलिटी बनाएंगे। देखिए, जब भी आप कोई फैसिलिटी डेवलप करते हैं ना, तो ये एक पूरा प्रोजेक्ट होता है, 2 साल 3 साल लगते हैं एक पूरी फैक्ट्री को डेवलप करने में। तो अगर आपने फर्ज कीजिए कि स्मॉल फैक्ट्री लगाई है, तो पता चला कि अभी आपने स्मॉल फैक्ट्री लगाई और अगले साल जब डिमांड में स्पाइक आया, डिमांड बढ़ा, तो अब आप उसको फुलफिल करने के काबिल नहीं है। अब आपको फिर एक स्मॉल फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, वो ज़्यादा कॉस्टलियर होती है। लार्ज फैक्ट्री जो है लेस कॉस्टलियर होती है। तो बहुत सारे जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसा प्लांट लगाते हैं जिसके अंदर फ्यूचर एक्सपेंशन की कैपेबिलिटी होती है, कि फ्यूचर में जब भी एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़े तो कुछ मशीनें खरीदें तो अपनी कैपेसिटी डबल कर सकते हैं। तो वो लार्ज प्लांट इसलिए लगाते हैं ताकि आइंदा 3-4 साल में जब डिमांड बढ़ जाए तो फुल प्रोडक्शन फैसिलिटी पे एडवांटेज ले सकें। फिर उसके बाद आपका प्लांट जो होता है प्रोडक्ट फोकस्ड हो सकता है। प्रोडक्ट फोकस का मतलब ये कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कई प्रोसेसेस लगते हैं, जैसे आप कटिंग कर रहे हैं, फिर उसकी फिनिशिंग कर रहे हैं, फिर उसकी पॉलिशिंग कर रहे हैं। ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, उसके से गुजर करके फिर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। पूरा प्रोडक्ट एक ही प्लांट पे बन रहा है, ये प्रोडक्ट फोकस्ड कहलाता है। और बाज़ प्लांट्स होते हैं प्रोसेस फोकस्ड, कि वहाँ पे सिर्फ एक प्रोसेस हो रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे वहाँ सिर्फ फिनिशिंग हो रही है, वहाँ पे आप कटिंग करके प्रोडक्ट बेचते हैं और वहाँ पे सिर्फ फिनिशिंग होती है। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आप प्लांट कैसा बनाना चाहते हैं। प्रोडक्ट फोकस्ड बनाना चाहते हैं, सिर्फ वहाँ पे वो प्रोडक्ट पूरा बने एक स्टेप से लेकर के आखिर तक, या प्रोसेस फोकस्ड बनाना चाहते हैं कि कुछ फोकस्ड हो, कुछ प्रोसेसेस हो जिनके ऊपर आप वहाँ पे काम कर रहे हो। अब यहाँ पे इस ग्राफ में आपको तमाम ट्रेड ऑफ्स की कॉस्ट बता दी गई। जैसे यहाँ पे जो ब्लू कलर का आपको ग्राफ दिखा रहे हैं, यहाँ पे ब्लू कलर के ग्राफ में बना रहे हैं कि अगर आप मेक टू स्टॉक करते हैं उसकी कॉस्ट कम होती है, और मेक टू ऑर्डर करते हैं उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। आप देख रहे हैं ना, मेक टू ऑर्डर जो राइट साइड पे बनाया हुआ है रेड कलर से, नीचे लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पे, वो उसके ऊपर देखें कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी टेलर के पास जाते हैं और कहते हैं भाई मुझे मेरे साइज का सूट सी कर दो, तो आप कपड़े खरीदते हैं, फिर उसको आप टेलर को देते हैं, टेलर टाइम लेता है, आपको फिटिंग देखता है, आपको कच्चा नाप देता है, फिर उसको पक्का करता है, फिर आपको फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर करता है। उसके वो पैसे चार्ज करते हैं, 12,000-15,000 रुपये एक सूट सीने के चार्ज करता है। वही अगर आप जाकर के कैलीफोर्ड से सूट खरीद लें तो 14-15,000 का पूरा सूट मिल जाएगा, क्योंकि वो बनाते हैं मेक टू स्टॉक। जो मेक टू स्टॉक बनाते हैं वो लोअर कॉस्ट की होती है, और जो मेक टू ऑर्डर होता है वो हायर कॉस्ट होती है। ठीक है, अब मेक टू ऑर्डर की भी इन्होंने 3 कैटेगरीज बना दी। एक है असेंबल टू ऑर्डर। असेंबल टू ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपने कंपोनेंट्स बना के रखे हुए, और जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो कंपोनेंट्स को आप कनेक्ट करके वो चीज़ बनाते हैं। क्योंकि मिसाल के तौर पे मैकेनिकल सील की मैन्युफैक्चरिंग में कुछ कंपोनेंट्स कॉमन होते हैं, जैसे फेसेस कॉमन होते हैं, और उसका जो है वो कोई डिज़ाइन कार्ट्रिज डिज़ाइन होता है, कोई डिज़ाइन कंपोनेंट डिज़ाइन होता है। तो अब उन्होंने उसका चीज़ें जो है स्पेयर पार्ट्स बना के रखे हैं। फेस कार्ट्रिज डिज़ाइन में भी वही यूज़ होंगे फेसेस, और कंपोनेंट डिज़ाइन में भी वही फेसेस यूज़ होंगे। जिस तरह का कस्टमर के पास से ऑर्डर आता है, आप उसके मुताबिक मैकेनिकल सील को असेंबल करके कस्टमर को दें, वो असेंबल टू ऑर्डर होता है। तो जैसे टोयोटा में गाड़ियाँ बन रही हैं तो असेंबल टू ऑर्डर हो रहा है। कोई कह रहा है कि मुझे रेक्सीन की सीट चाहिए, कोई कह रहा है कि मुझे लेदर की सीट चाहिए, कोई कह रहा है कि मुझे इस तरह का एयर कंडीशनिंग सिस्टम चाहिए। अगर टोयोटा ये सब पूरा कर रहा है रिक्वायरमेंट, तो ये असेंबल टू ऑर्डर कहलाता है। कलर के लोगों की फरमाइश है, उसके मुताबिक कलर दे रहे हैं। अच्छा, बिल्ड टू ऑर्डर क्या होता है कि जिस तरह से कस्टमर ने स्पेसिफिकेशन दी है उसके हिसाब से आप उसे बनाएं। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए जब आप रोल्स रॉयस को ऑर्डर करते हैं तो रोल्स रॉयस एक बहुत महंगी गाड़ी है,
رولز رائس اس لیے مہنگی گاڑی ہے کہ وہ آپ کے آرڈر کے مطابق آپ کو بلڈ کر کے دے. برونائی کا بادشاہ ہے یا عرب کنٹریز کے بادشاہ ہے، وہ کہتے ہیں مجھے گولڈ کا رولز رائس بنا کے دے، گولڈ کا رولز رائس بنا کے دے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک رولز رائس جس کے اندر یہ ساری مولڈنگ وغیرہ کریں گے، گولڈ کا وہ سارا کریں گے کام، تو دیٹ از ویری ایکسپینسو. تو اس لیے بلٹ ٹو آرڈر جو گاڑیاں ہوتی ہیں رولز رائس کی وہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں، بٹ دوز آر بلٹ ٹو آرڈر اکارڈنگ ٹو جیسے آرڈر دیتا ہے کسٹمر اس کے مطابق بنا کے دیتا ہے. ایک بلٹ ٹو آرڈر سے بھی اگلی کیٹیگری ہوتی ہے انجینئر ٹو آرڈر. انجینئر ٹو آرڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کسٹمر اپنی ریکوائرمنٹس سے دیتا ہے، اب ان ریکوائرمنٹس کے اوپر انجینئرس کام کر کے اسے ڈیزائن کرتے ہیں، ڈیزائن کر کے کسٹمر سے اپروول لیتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ اس طرح سے آپ کے لیے ڈیزائن کر دیا، از اٹ اوکے فار یو. بعض کیسز میں اس کو پروٹوٹائپ بنا کے بھی دکھاتے ہیں کہ یہ جو ہے چھوٹا ماڈل دیکھ لیجیے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا ہاؤ دس ول لک لائک. تو یہ کہلاتا ہے انجینئر ٹو آرڈر. تو انجینئر ٹو آرڈر سب سے ایکسپینسو ہوتا ہے کہ اس کے اندر کمپنی ڈیزائن بھی کر رہی ہے. تو اسی لیے آپ دیکھ لیجئے یہ جو بلو لائن ہے، بلو لائن ایک آلموسٹ انورٹڈ یو کرو ہے کہ میک ٹو اسٹاک جتنا زیادہ آپ میک ٹو اسٹاک کریں گے سستا پڑے گا، اور میک ٹو آرڈر جتنا کریں گے وہ مہنگا پڑے گا. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. اسی طریقے سے میک ٹو اسٹاک جب آپ کریں گے تو اس کی پروڈکشن کاسٹ کم ہوگی، پرچیزنگ کاسٹ بھی کم ہوگی. کیوں کم ہوگی؟ اس لیے کہ آپ بلک میں خریدتے ہیں، کوانٹٹی میں خریدتے ہیں، تو اس لیے آپ کی پروڈکشن کاسٹ کم ہوگی. لیکن جب آپ میک ٹو آرڈر کریں گے تو آپ تھوڑے سے آئٹمس پرچیز کریں گے، اور اس وقت آئٹم مہنگے بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے آپ کو اور زیادہ مہنگے مل سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کی پروڈکشن کاسٹ زیادہ ہوتی ہے، پرچیزنگ کاسٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے میک ٹو آرڈر کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. میک ٹو آرڈر کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ کیونکہ جو میک ٹو آرڈر ہوتا ہے وہ فیو کوانٹٹی ہوتی ہے. تو فیو کوانٹٹی کو جب آپ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ٹرانسپورٹ کمپنی زیادہ پیسے چارج کرتی ہے. اور میک ٹو اسٹاک میں چونکہ آپ ایک ہی طرح کے آئٹمس بنا رہے ہیں تو اس کو آپ بلک میں بیچتے ہیں، اس لیے اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آپ کو کم لگتی ہے. سمپل گراف بتا رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ گراف سمجھنے میں آپ کو کوئی مشکل ہو رہی ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو پیلے رنگ کا ہے وہ اچانک اوپر کیوں چلا گیا. اس کا مطلب ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ گئی. ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کس صورت میں بڑھی؟ نیچے لکھا ہوا ہے میک ٹو آرڈر کی صورت میں. ہاں انوینٹری کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. سمپل سی بات ہے، کیوں کم ہو جائے گی؟ کیونکہ میک ٹو اسٹاک کے لیے آپ زیادہ لارج کوانٹٹی میں پرچیز کرتے ہیں، اور جو میک ٹو آرڈر کے لیے آپ اسمال کوانٹٹی میں پرچیز کرتے ہیں، اس لیے آپ کی انوینٹری کاسٹ کم ہو جائے گی. اس کے اوپر کوئی کوشچن ہے یا یہ گراف ڈیفیکلٹ ہے تو پلیز ڈسکس کریں، بتائیں. یس، ہلو، No, sir. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر. چلے گڈ، اچھی بات ہے. ان ہاؤس اور آؤٹ سورس کا میں نے بتا دیا ہے کہ یہ آپ خود بنائیں یا کسی کو آپ آؤٹ سورس کرتے ہیں، دونوں کر سکتے ہیں. اچھا، اب پروڈکشن کے چیلنجز کیا ہے؟ یعنی اگر آپ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں تو پروڈکشن مینیجر کی جاب ون آف دا ٹفسٹ جاب ان دا آرگنائزیشن ہے. ریزن ہے کہ اس کے اوپر پروڈکشن والے کے اوپر پروکیورمنٹ کا بھی پریشر ہوتا ہے، فائنانس کا بھی پریشر ہوتا ہے، مارکیٹنگ والوں کا بھی پریشر ہوتا ہے، سپلائی چین والوں کا بھی پریشر ہوتا ہے، اور کسٹمرز کا بھی پریشر ہوتا ہے. تو اور پھر ان کو بار بار اپنے پروڈکشن کو ری شیڈیول کرنا پڑتا ہے. پروڈکشن نروسنس پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ بار بار جب آپ ری شیڈیول کریں گے تو پروڈکشن کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ہیکٹک ہو جاتا ہے، بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. تو کہیں پہ بھی آپ جا کے دیکھیں گے نا، پروڈکشن مینیجر اسپن میں ہوتا ہے. اور پھر ظاہر ہے مشینیں پرابلم کر رہی ہیں، یا ورکر نہیں آیا ہے، یا ورکر صحیح سے کام نہیں کر رہے ہیں، کوالٹی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، تو ہر چیز کے لیے پروڈکشن مینیجر رسپانسبل ہوتا ہے. یہ سب پروڈکشن کے چیلنجز ہوتے ہیں. آپ سب سے پہلے جو چیلنج انہوں نے دیا ہے کہ آپ ریگولیشن کے مطابق کام کریں. ریگولیشن کیا ہے کہ بھائی آپ کے کسٹمر نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ بھائی مجھے ہر صورت میں اگلے دن پروڈکٹ چاہیے، آپ نے ایک پرائس پہ اس سے کمٹ بھی کر لیا. اب آپ کی پروڈکشن آپ اسی صورت میں اگلے دن کمٹمنٹ پورے کر سکتے ہیں جب آپ اوور ٹائم پہ ورکرس کو دیں، وہ شام میں کام کریں، رات میں کام کریں. ریگولیشن ہے کہ جب وہ اوور ٹائم کام کریں
تو آپ ان کو 1.5 ٹائمز یا ٹوائس پے کریں گے اور جتنا اوور ٹائم کام کریں گے ان کو بعد میں اتنی چھٹی بھی دیں گے آپ اگر اس ریگولیشن پہ آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ پیسے پے کرنے پڑتے ہیں تو آپ کو پروڈکشن کاسٹلی پڑ جاتی ہے. اب آپ کیا کریں, یہ آپ کا ڈیسیجن ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری طرح سے ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ پروڈکٹ سیف ہونا چاہیے اور پروڈکٹ کے اندر کوئی ہارمفل کمپوننٹ نہیں ہونا چاہیے, را مٹیریل کی انسپیکشن پراپر طریقے سے ہونا چاہیے, پروڈکشن پروسیس سیف ہونا چاہیے, ورکر سیفٹی از امپورٹنٹ. اگر کوئی ورکر کی انجری ہو جاتی ہے پروڈکشن پروسیس کے دوران تو پروڈکشن مینیجر از رسپانسبل, اور آج کل بہت زیادہ ہیفٹی قسم کے کمپنسیشن دینے پڑتے ہیں اگر کوئی انجرڈ ہو جاتا ہے آپ کا ورکر. اور پھر وہ پروڈکشن میں وہ ٹریسیبلٹی بھی مانگتے ہیں. آپ کو بیچز کا پورا حساب رکھنا پڑتا ہے کہ اس بیچ کے لیے جو ہمارے 50 ڈفرینٹ سورسز سے ہم نے 50 ڈفرینٹ را مٹیریلس لیے تھے, ان کے سپلائرس کون تھے اور ان کا بیچ نمبر کیا تھا, یہ سب ریکارڈ میں رہتا ہے. آپ اگر کوئی میڈیسن مارکیٹ میں چلی جاتی ہے اور مارکیٹ میں جانے کے بعد اس سے کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو اب کون سا والا بیچ ہے جس سے یہ پرابلم ہو رہا ہے, وہ جا کر کے اس باٹل کو دیکھیں گے جس کو پینے کے بعد لوگوں کی طبیعت خراب ہوئی, اور پھر اس باٹل کے بیچ نمبر سے ٹریس کریں گے کہ اس کا را مٹیریل سپلائر کون کون تھے. پھر ان را مٹیریل کے کوالٹی چیک کے اوپر جا کے دیکھیں گے کہاں پہ کس جگہ پہ کمپرومائز کیا گیا تھا. تو یہ ٹریسیبلٹی آج کل ریکوائرمنٹ ہے بائی لا, کہ آپ ٹریس کر سکیں, پورا بیک ٹریک کر سکیں کہ جو پروڈکٹ فنش گوڈس میں کنورٹ ہوا ہے وہ کس طریقے سے فنش گوڈس میں کنورٹ ہوا ہے اور کون سے را مٹیریلس تھے. اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ آرگینک کمپوننٹ سے اپنے پروڈکٹس بناتے ہیں, فنش پروڈکٹس, آپ اس میں کیمیکل یوز نہیں کرتے, آپ اس میں پریزرویٹو یوز نہیں کرتے, تو ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ سے رینڈملی چیک کر سکتے ہیں کہ پروف کریں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کا پروڈکٹ آرگینک ہے اور اس میں کیمیکل نہیں ہے, پریزرویٹوز ایڈڈ نہیں ہے, تو اپنے پروسیس سے پروف کر کے دکھائیں. ٹریسیبلٹی ہوگی جب بھی اپروو کر کے دکھائیں. تو یہ آج کل نئے چیلنجز ہیں پروڈکشن میں. اچھا, ورنہ پہلے تو کیا تھا, یورپ امریکہ میں بھی وہی حال تھا جو آج کل پاکستان میں ہے یا انڈیا میں یا غریب کنٹریز میں. ٹھیک ہے, انہوں نے جو ہے وہ ایک کتاب وہاں پہ چھپی تھی جنگل کے نام سے, اس میں مختلف قسم کے واقعات ہیں, تو اس میں یہ سب لکھا ہوا تھا کہ بھئی وہ جو ان کی میٹ پروسیسنگ مشینز ہوتی تھی, بڑی بڑی میٹ کی پروسیسنگ مشینز ہوتی تھی جس میں آٹومیٹڈ پلانٹ کے اوپر میٹ پروسیس کرتے تھے, روزانہ ہزاروں کی تعداد میں گائے کاٹتے تھے, اس میں سے کسی کا قیمہ بناتے تھے, کسی کی بوٹیاں بناتے تھے, ڈفرینٹ طریقے سے پروسیس کر کے پھر وہ مارکیٹ میں سپلائی کرتے تھے. تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی شام میں وہ پلانٹ بند کر کے چلے جاتے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کے پائپ لائن وغیرہ میں گوشت رہتا تھا, تو رات میں چوہے ان پائپ لائنز میں پورے گھس کر کے ادھر ادھر سے وہ سارا جو ہے وہ گوشت کھاتے تھے. صبح آ کر کے جب ورکرز پلانٹ آن کرتے تھے تو جتنے چوہے اندر رہ جاتے تھے ان کا بھی قیمہ نکل جاتا تھا. تو یہ ٹریسیبلٹی چونکہ نہیں تھی پروڈکٹس کی, اس طرح کے ان سیف پروڈکٹس مارکیٹ میں بک رہے تھے. اب جو ہے وہ ٹریسیبلٹی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس طرح اور کئی کتابیں چھپی تھیں جس کے بعد جو ہے وہ پروڈکشن میں بہت زیادہ سیفٹی کی ریکوائرمنٹس لے کر کے آئے. کیپ اپ ود دا پیس آف پروڈکٹ انوویشن. ٹھیک ہے, اب دوسرا چیلنج کیا ہے, پروڈکٹ میں انوویشن ہو رہا ہے. جیسے اگر فرض کیجیے کوئی موبائل بنانے کی فیکٹری ہے, تو موبائل بنانے کی فیکٹری میں موبائل کا ڈیزائن چینج ہوتا رہتا ہے. آج آپ اس ڈیزائن کا موبائل بنا رہے ہیں, کل آپ دوسرے ڈیزائن کا موبائل بنا رہے ہیں. آج آپ اس ٹیکنالوجی پہ موبائل بنا رہے ہیں, کل آپ اینڈرائڈ ٹیکنالوجی پہ موبائل بنا رہے ہیں. اب کیا ہے کہ اب جو انوویشن ہو رہی ہے تو اس کے لحاظ سے آپ کی پروڈکشن فیسلٹی بھی بار بار چینج ہو رہی ہے. اس انوویشن کے لحاظ سے آپ اپنی پروڈکشن کر رہے ہیں, اسی کے لحاظ سے آپ اپنے ورکرز کو ٹرین کر رہے ہیں, اپنی مشینریز کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں, اپنے وینڈرز کو ٹرین کر رہے ہیں کہ بھئی اب ہمیں اس طرح سے پروڈکٹس چاہیے. تو دس ہیز بیکم اے ریئل چیلنج, پروڈکشن انوویشن کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر کے رکھیں. پھر اس وقت دنیا میں نالج ورکرز کی ایکیوٹ شارٹیج ہے, اسکلڈ لیبر کی ایکیوٹ شارٹیج ہے.
جیسے آپ موبائل کمپنیز کو اچھے ورکرز نہیں ملتے جو کہ موبائل کی مینوفیکچرنگ میں صحیح طریقے سے جن کو کام آتا ہو، اور صرف یہ شارٹیج جو ہے وہ یورپ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اسکلڈ لیبر کی شارٹیج کو فلفل کرنے کے لیے وہ پوری دنیا سے لوگوں کو ریکروٹ کر رہے ہیں، اور ریکروٹ کر کے اپنی کنٹری میں ان کو ورک پرمٹ دے رہے ہیں اور گرین کارڈ دے رہے ہیں اور الٹیمیٹلی نیشنلٹی دے رہے ہیں، کیونکہ اسکلڈ لیبر کی شارٹیج کو اوور کم کرنے کا ان کے پاس اور کوئی اس کے علاوہ طریقہ نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور یہ جو امریکہ سے بہت ساری جو آؤٹ سورسنگ ہوئی تھی چائنا وغیرہ میں، ویتنام میں، تھا لینڈ میں، پاکستان، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، اس کی وجہ اسکلڈ لیبر کی شارٹیج ہے ان کے یہاں، اسکلڈ لیبر ہے ہی نہیں، وہ پروڈکٹس کہاں سے بنائیں گے، اس لیے وہ آؤٹ سورس کرتے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو جو ہے کنٹرول کرنا پڑتا ہے، پروڈکشن مینیجر آپ سے جو آپ کے ورکرز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب ہارڈ ورک انہوں نے کیا ہے، جب انہوں نے پروڈکشن کی ریکوائرمنٹ تھی، انہوں نے دن رات لگا کر کے کام کیا ہے، تو جب بونس کا وقت آئے، پے رائز کا وقت آئے، اور اوور ٹائم جو ان کا بنتا ہے ان کو پراپر طریقے سے دیا جائے۔ جب آپ یہ ساری چیزیں پراپر طریقے سے دیتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی پروڈکشن کاسٹ بڑھ جاتی ہے، اور ایز پروڈکشن مینیجر یو آر رسپانسبل کہ آپ کا پروڈکشن کاسٹ ٹوٹل ریونیو کا اتنے پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ کاسٹ آف گڈ سولڈ جس کو کہتے ہیں، کاسٹ آف گڈ سولڈ اس آئٹم کی کاسٹ ہے جو کہ آپ بیچتے ہیں، فرنیچر ہے تو اس کی کاسٹ آف گڈ سولڈ کیا ہے، موبائل ہے تو اس کی کاسٹ آف گڈ سولڈ کیا ہے، اور کاسٹ آف گڈ سولڈ میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں، را مٹیریل کہ جتنے را مٹیریل سے مل کر کے بنا ہے اس کی کاسٹ، لیبر جتنا لیبر آر لگے ہیں اس کی کاسٹ، اور فیکٹری اوور ہیڈ جیسے یوٹیلیٹی بل دیا ہے، مشینری کی ڈیپریسیشن دی ہے، یہ ساری چیزیں مل کر کے اوور ہیڈ بن جاتا ہے، تو یہ مل کر کے اس کے کاسٹ آف گڈ سولڈ بنتا ہے۔ تو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کو یہ ٹارگیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ 50 ڈفرینٹ جو مٹیریلز پروڈکٹس بنا رہے ہیں فنش گڈس، ان کو میکسیمم اس سال اس کاسٹ تک آپ بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کی منتھلی اور کوارٹرلی اور ایئرلی انالیسس ہوتی ہے کہ پروڈکشن مینیجر اس کاسٹ کو مینیج کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے، اینڈ دین پھر اس کے بیسس کے اوپر پروڈکشن مینیجر کو بھی ایویلویٹ کیا جاتا ہے، پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کو بھی ایویلویٹ کیا۔ پھر انوائرمنٹل کنسرن بہت امپورٹنٹ ہے کہ بھائی آپ جو ہے اپنے فیکٹری کے اندر جو کام کر رہے ہیں تو انوائرمنٹ کا پورا خیال رکھ کے کام کریں۔ آپ کو باقاعدہ انوائرمنٹل آڈٹ کا فیس کرنا پڑتا ہے پروڈکشن میں، اور انوائرمنٹل آڈٹ امریکہ میں کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ پورے سال آپ نے کتنا مٹیریل پرچیز کیا، اس کے کتنے کلو گرام مٹیریل پرچیز کیا، اور کتنے کلو گرام مٹیریل آپ نے سیل کیا۔ مثال کے طور پہ آپ نے 100 کلو گرام مٹیریل پرچیز کیا اور 90 کلو گرام مٹیریل سیل کیا، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ فنیشنگ کرتے ہیں تو بہت سارا ضائع بھی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے تو 10 کے جی شارٹ ہے۔ اب 10 کے جی جو شارٹ ہے اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ یا تو وہ کوئی سالڈ ویسٹ ہے، یا وہ لیکوڈ ویسٹ ہے، یا وہ ایواپوریٹ ہوا ہے، اور تینوں کے سٹینڈرڈ ہے۔ سالڈ ویسٹ کو آپ اس طرح پھینک نہیں سکتے، آپ کو پروف کرنا پڑے گا جو 10 کلو گرام میں سے 8 کلو گرام سالڈ ویسٹ تھا وہ آپ نے پراپر طریقے سے لینڈ فل میں جا کر کے اس کو بری کیا، اور جو 1.5 کے جی تھا وہ لیکوڈ ویسٹ تھا، اس کو آپ نے پراپر طریقے سے ٹریٹ کر کے ڈرین میں شامل کیا ہے، نیوٹرلائز کر کے، اور آپ کا میٹر بتائے گا کہ 1.5 کے جی پانی گیا ہے ڈرین میں۔ آپ ایسے نہیں ڈرین میں پھینک سکتے جیسے ہم لوگ پھینک دیتے ہیں۔ اور 0.5 کے جی جس کا حساب نہیں مل رہا وہ ایواپوریٹ ہوا، ایئر میں گیا، وہ پھر دیکھا جائے گا کہ ایواپوریشن کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ایواپوریشن کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے تو امریکہ میں جو انوائرمنٹل لاز اتنے سخت ہیں کہ وہ نوٹس دے کر جاتے ہیں کہ تم اپنا جو یہ ایواپوریشن لاسز ہے اس کو کم کرو، جو خاص طور پہ ڈینجرس ایمیشنز ہیں۔ اور جب ایک ہفتے کے بعد وہ آ کر چیک کرتے ہیں، یا جو بھی ٹائم 10 بعد آ کے چیک کرتے ہیں اور وہ لاسز ٹھیک نہیں کیے جاتے، وہ پلانٹ سے چیف ایگزیکٹو کو اریسٹ کر کے لے جاتے ہیں۔ اس لیے وہاں پہ جو یہ سارا آؤٹ سورسنگ کا چکر چلا ہے، کوئی بھی چیف ایگزیکٹو پسند نہیں کرتا کہ اس کو اریسٹ کر لیا جائے۔ انہوں نے کہا بھائی یہاں سے پروڈکشن ہی ختم کرو، اس وجہ سے اتنا زیادہ آؤٹ سورسنگ وہاں پہ چلی ہے۔
अच्छा, प्रोडक्टिविटी थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट का मतलब होता है कि आपके काम का पेस क्या है। यानी रोजाना आप फर्ज कीजिए कि 1 लाख जीन्स की पैंट बना रहे हैं, तो क्या आप उसको मेंटेन कर रहे हैं? क्योंकि आपको मशीनें लिमिटेड टाइम के लिए मिलती हैं, उनको मेंटेनेंस के लिए भी रोकना पड़ता है, उनको ऑयलिंग के लिए भी रोकना पड़ता है, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन वालों को थ्रूपुट मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो पूरे साल में जो मेंटेनेंस आवर्स प्लान किए जाते हैं उसके हिसाब से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को टारगेट दिया जाता है कि आपका इतना थ्रूपुट होना चाहिए। यानी जब उनके पास मशीन हो तो फिर वो मशीनें मुसलसल चलती रहनी, मुसलसल उनकी प्रोडक्शन करनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। दैट इज थ्रूपुट टारगेट, कि वो पूरे एक दिन में कितने जीन्स की पैंट बनाते हैं, पूरे साल में कितनी जीन्स की पैंट बनाते हैं। फिर कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स भी हैं कि आपने उस प्राइस पे बनाना है जिस पे आप ग्लोबली compete कर सकें, ये भी प्रोडक्शन मैनेजर के लिए चैलेंज है। और फिर जो प्रोडक्शन करते हैं उसको सप्लाई चेन के साथ सिंक्रोनाइज करना है। यानी सप्लाई चेन जिस तरह से प्रोडक्ट के फ्लो को मार्केट में मैनेज कर रहा है, वो फ्लो उसी वक्त मैनेज हो सकेगा जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले का फ्लो उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड हो। गॉट इट बेटा? समझ में आ रहा है कुछ? इज इट डिफिकल्ट? नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाँ, सप्लाई चेन समझ लो, वजह उसकी ये है कि यही फ्यूचर है। ठीक है, अब अजान होने वाली है, तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, ठीक है सर। ओके।
अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। वालेकुम अस्सलाम सर। नमाज पढ़ लिया आपने? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। वालेकुम अस्सलाम सर। वो मुश्तबा अभी तक तुम्हारे साथ बैठा हुआ है? नहीं सर, ये उनकी बहन है, वो उनको चॉकलेट नहीं मिली तो वो रो रही हैं। ओह माय गॉड, तो चॉकलेट दिलाओ भाई उसको, ये तो आप मामू हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बिस्किट नहीं खिला रही थी अपने, तो मैंने चॉकलेट ले ली थी। ओहो, मुकाबला चल रहा है। अच्छा अच्छा, चलो फिर ठीक है। ओके जनाब, ये इन डिफरेंट इराज बताए गए हैं, प्रोडक्शन किस तरह से डिफरेंट इराज में चेंज हुई है। यानी प्रोडक्शन उस तरह से आज जैसे होती है उस तरह से प्रोडक्शन 70s में नहीं होती थी या उससे पहले नहीं होती थी। देखो शुरू शुरू में जो एरा था ना वो मास प्रोडक्शन का एरा था। वजह उसकी ये थे कि फैक्ट्रीज कम थी और पॉपुलेशन तेज़ी से ग्रो कर रही थी, तो इसलिए आप प्रोडक्ट बनाते थे और मार्केट में पुश कर देते थे डिस्ट्रीब्यूटर्स को। डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलर को पुश कर देता था और रिटेलर उसे सेल कर देता था या आप सेल्स कैंपेन चला के उसे सेल कर देते थे। तो दैट वाज 1970s तक जो एरा वाज ऑफ मास प्रोडक्शन। इसलिए वो मेक टू स्टॉक रखते थे और जैसे डिस्ट्रीब्यूटर की रिक्वायरमेंट आती थी उसको पुश कर देते थे। और ये सारा का सारा जो फोकस था वो प्रोडक्शन थ्रूपुट पे था। एक मिनट जरा से होल्ड कीजिएगा, सॉरी। जी जनाब, तो ये एरा मास प्रोडक्शन का एरा कहलाता है। मास प्रोडक्शन में क्या होता था कि एक ही तरह की चीज़ मुसलसल एक फैक्ट्री से बनती चली जाती थी और वो फिर एक ही तरह की चीज़ होती थी और दैट वाज मास प्रोडक्शन। और इसी वजह से आप देखेंगे 60s और 70s में ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, ना गाड़ियों में ज़्यादा वैरायटी थी, ना लोगों के कपड़ों में ज़्यादा वैरायटी थी, ना शर्ट के डिज़ाइन में, टी शर्ट्स के डिज़ाइन में इतनी वैरायटी नहीं थी, क्योंकि ये सब मास प्रोडक्शन का एरा था। उसके बाद एरा आया जो 1980s का एरा है, इसको हम लीन मैन्युफैक्चरिंग का एरा कहते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग का एरा इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपको अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना पड़ता था दूसरों के प्रोडक्ट से। रीज़न इज़ के ब्रांड्स अब ऑपरेट होना शुरू हो गए थे
اور برانڈس بہت ساری چیزوں میں، پہلے تو صرف آپ کے کوکو کولا اور پیپسی اس طرح کے برانڈس تھے، لیکن پھر بہت سارے کنزیومر پروڈکٹس میں بھی، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اور کپڑوں میں بھی اور مختلف فیشن کے آئٹمس میں بھی برانڈس ڈیولپ ہونا شروع ہوئے. تو برانڈس جو ہے وہ مارکیٹ ڈفرینشیٹڈ تھے. تو اس زمانے میں کمپٹیشن بھی ٹف تھا، اور آپ کو جو ہے وہ مختلف برانڈ کے ساتھ کمپٹیشن ہو گیا تھا، اس لیے ویسٹ ریڈکشن کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس رہا. اس لیے اس کو لین مینوفیکچرنگ کا ایرا بھی کہتے ہیں. لین مینوفیکچرنگ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کم سے کم ویسٹ کے ساتھ، چاہے وہ پروڈکٹ کا ویسٹ ہو یا پروسیس کا ویسٹ ہو یا ہیومن ریسورس کا ویسٹ ہو، اس کے ساتھ آپ کام کریں تاکہ آپ ایفیشینسی زیادہ گین کر سکیں، زیادہ اچھی کوالٹی گین کر سکیں اور کم کاسٹ میں کام کر سکیں. اور لین مینوفیکچرنگ میں ایک نئی فلیکسیبلٹی آئی کہ آپ اسمبل ٹو آرڈر کرتے ہیں. جب آپ کو کسٹمر کا آرڈر آ جاتا تھا تو کمپوننٹس بنا کے رکھتے تھے، آپ اسے اسمبل کر لیتے. اور مٹیریل جو ہے پل کے اوپر، یعنی کسٹمر جب ڈیمانڈ کرتے تھے تب وہ بناتے تھے، اس لیے یہ پل اسٹریٹجی، پش اسٹریٹجی کہتے ہیں. جب آپ پش کرتے ہیں پروڈکٹ کو سپلائی چین میں تاکہ وہ کنزیومر تک جائے، مینوفیکچرر بنا کر کے ڈسٹریبیوٹر سے کہتا ہے کہ یو نیڈ ٹو پک اپ آل دیز آئٹمس، ڈسٹریبیوٹرز ان آئٹمس کو پک کر لیتا ہے، پھر وہ ریٹیلرز کے اوپر پش کرتا ہے، ریٹیلرز پھر سیلز کے ایکٹیویٹی کے ذریعے کنزیومر کو پش کرتے ہیں. وہ پش اسٹریٹجی تھی. اب جو ہے وہ پل اسٹریٹجی آ گئی. کسٹمر جو ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کے مطابق پھر آپ پروڈکٹ کو اسمبل کرتے ہیں اور پھر کسٹمر کو سپلائی کرتے تھے. 80s کے بعد پھر پل چلا ہے، ہر جگہ پل ہی چلا ہے. پھر فلیکسیبل مینوفیکچرنگ آ گئی. فلیکسیبل مینوفیکچرنگ کا مطلب ہوا کہ اب آپ کے جو ہے بلڈ ٹو آرڈر بھی کر رہے ہیں اور انجینئر ٹو آرڈر بھی کر رہے ہیں. کسٹمر جس طرح سے کہہ رہا ہے اس مطابق اسمبل کر کے بھی دے رہے ہیں، اور کسٹمر جس طرح کا ڈیزائن مانگ رہا ہے اس ڈیزائن پہ کام کر کے وہ ڈیزائن بھی بنا کر آپ دے رہے ہیں. تو یہ آپ کا بیسیکلی فلیکسیبل مینوفیکچرنگ کا ایرا ہے. اور اس زمانے میں مارکیٹ کی سیگمنٹیشن شروع ہو گئی. مارکیٹ سیگمنٹیشن شروع ہو گئی. جیسے مثال طور گاڑیاں پہلے سب ایک جیسی بنتی تھی، بلیک کلر میں بناتا تھا فورڈ. پھر اس کے بعد دوسرا جو جنرل موٹرز آیا اس نے پھر دوسرے کلرز میں بنانا شروع کر دیا، پھر دوسرے اسٹائل میں بھی بنانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. تو مارکیٹ شیئر کے سیگمنٹس ہونے شروع ہو گئے کہ وہ سیگمنٹ جو اچھی پرائز دے سکتا ہے ان کے لیے زیادہ اچھی گاڑیاں بنائی جانے لگی. جو وہ سیگمنٹ جو پرائز کانشیس ہے ان کے لیے چھوٹی گاڑیاں بنانے شروع کر دیا گیا. فیول ایفیشینٹ کارز بنانا شروع کر دیے گئے. تو یہ فلیکسیبل مینوفیکچرنگ کا زمانہ تھا. پھر اس کے بعد ایڈاپٹیو مینوفیکچرنگ. ایڈاپٹیو مینوفیکچرنگ کا یہ مطلب ہے کہ اس میں آپ ویلوسٹی کو مینٹین کر رہے تھے پورے پروڈکشن کو، اور ریئل ٹائم میں ایگزیکیوشن کر رہے ہیں. یعنی جیپنیز نے یہ جیپنیز فلو سسٹم لے کر کے آئے، اور اس میں پھر وہ ہے کہ جب آپ اس پروڈکٹ کو آرڈر آتا ہے تو اس وقت آپ بنانا شروع کریں. ٹھیک ہے. پھر پروسیس کے آپشنز ہائبرڈ ہوتے ہیں. ہائبرڈ کا مطلب ہے کہ کچھ پروسیس آپ کرتے ہیں، کچھ پروسیس آپ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایڈاپٹیو مینوفیکچرنگ کا زمانہ تھا. ہے 2000 کے جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے اسی طریقے سے آپ نے مینوفیکچرنگ کی. پھر اس کے بعد اسمارٹ مینوفیکچرنگ کا زمانہ ہے. اسمارٹ مینوفیکچرنگ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ بیسیکلی اسمال اسکیل پہ بھی کسٹمائزیشن پاسبل ہو گئی ہے. کسٹمر کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ پروڈکٹ بنا رہے ہیں، اور آپ کے مینوفیکچرنگ پلانٹ کے اوپر بہت زیادہ انفینائٹ فلیکسیبلٹی آ گئی ہے. یعنی اب جتنے زیادہ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں پاسبل ہیں آپ کے پلانٹ کے اوپر. تو یہ سارا چینج ہوا ہے ماس پروڈکشن سے لے کر کے اسمارٹ مینوفیکچرنگ میں. ٹھیک ہے. اب جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دا ایگزیکٹ ریکوائرمنٹ آف دا کسٹمر ہوتی ہے، اور آپ کے پروڈکشن پلانٹس بہت فلیکسیبل ہوتے ہیں. یعنی آپ اس کے اوپر ہر طرح کا پروسیسنگ کر سکتے ہیں، ہر طرح کا پروڈکٹ بنا سکتے ہیں. تو یہ سے اسمارٹ مینوفیکچرنگ کا زمانہ. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے کیڈ کیم وغیرہ کی بھی سہولیات آ گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ مختلف طرح کے ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں اور مختلف طریقے سے آئٹمس بنا بھی سکتے ہیں. پھر آٹومیشن کا زمانہ آ گیا ہے. آپ پورا روبوٹکس سے آپ پوری گاڑی کا پورا اسمبلی پلانٹ چلاتے ہیں.
इस वजह से आपके यहाँ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का ये दौर अब शुरू हो चुका है। जी जनाब। अच्छा, प्लानिंग में आपका प्लानिंग होराइजन, देखिए प्लानिंग आप प्रोडक्शन प्लानिंग तीन तरह से करते हैं। एक तो ये कि आपका प्लानिंग होराइजन क्या है, दूसरा कैपेसिटी, और तीसरा प्लानिंग होराइजन का मतलब ये हुआ कि आप कितने दिन के लिए इसे प्लान कर रहे हैं। क्या ये एक लॉन्ग रन टर्म प्लानिंग है, जो जो 1 साल से ज़्यादा के लिए प्लानिंग होती है, उसको हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग में, प्रोडक्शन में लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होती है। मिसाल के तौर पे आप कौन से प्रोडक्ट्स को रखेंगे, कौन से प्रोडक्ट्स को डिलीट कर देंगे, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी, कितना मेक करेंगे, कितना बाई करेंगे, ये सब लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स में आता है। ठीक है। मीडियम टर्म प्लानिंग आमतौर पे 6 महीने से लेकर 18 महीने तक की प्लानिंग को कहते हैं। ठीक है। और शॉर्ट टर्म प्लानिंग कहते हैं जो आप वीक्स के ऊपर करते हैं, डे की बेसिस पे करते हैं, मंथ्स की बेसिस पे करते हैं, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में बेसिकली आप ये करते हैं कि हमने ये फिनिश गुड्स बनाना है, इसके ये कंपोनेंट्स खरीदने हैं, इस तरह से उसको असेंबल करना है। ये सब आपके प्रोडक्शन की शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आता है। तो प्रोडक्शन मैनेजर को लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करनी पड़ती है, मिड टर्म प्लानिंग भी करता है और शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी। तो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है जो रोज़ाना की बेसिस पे प्रोडक्शन होती है, उसके अंदर भी उसका पूरा काम होता है। अच्छा, कैपेसिटी प्लानिंग में जो सबसे बड़ी प्लानिंग होती है, जिसको पहले 3M कहते थे, इसको अब रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग कहते हैं, यानी मटेरियल, मैन और मशीन, ये 3 चीज़ें होंगी तब प्रोडक्शन मैनेजर काम कर सकता है। तो इसलिए जो प्रोडक्शन मैनेजर है अपने रिसोर्सेज को प्लान करता है कि हमें ह्यूमन रिसोर्स कितना चाहिए, किस टाइप के स्किल्स चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कितने आवर्स के लिए चाहिए, किस तरह की मशीनें चाहिए। ये सारी रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग का हिस्सा होता है। ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और मीडियम टर्म भी हो सकता है। और रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग बेसिकली एग्रीगेट प्लानिंग है। रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग का ये मतलब हुआ कि जैसे टोयोटा ने डिसाइड किया कि इस साल हम अपने प्लांट से 50,000 गाड़ियाँ बनाएंगे, तो ये एक रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग है। 50,000 गाड़ियों में वो 2400 सीसी वाली गाड़ी भी हो सकती है, 1800 सीसी वाली गाड़ी भी हो सकती है, और 1300 सीसी वाली गाड़ी भी हो सकती है, और 800 सीसी वाली गाड़ी हो सकती है। तो ये जो रफ कट कैपेसिटी के 50,000 टोटल कार्स बनाएंगे। अब टोटल कार्स में आपको पता है कि अगर कोई 2400 सीसी की गाड़ी हो सकता है, उसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता हो, और 1300 सीसी की गाड़ी को बनाने में कम टाइम लगता हो। तो ये इन्होंने एक एग्रीगेट प्लानिंग कर ली है। अब उस एग्रीगेट प्लानिंग को पूरे साल में वो डिवाइड करेंगे। तो पूरे साल में फिर उस 50,000 की कैपेसिटी को कैसे यूज़ करेंगे, 800 सीसी कितनी गाड़ी बनेगी, 1300 सीसी कितनी बनेगी, तो ये फिर उनकी शॉर्ट रेंज प्लानिंग हो जाएगी। और फिर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग ये होती है कि देखिए, जब आप कोई प्लांट लगाते हैं तो उस प्लांट को लगाने में टाइम लगता है। इट इज़ अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। 2 से 3 साल लगते हैं किसी प्लांट को इंस्टॉल करने में। तो जाहिर है कि जब आप प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उस कंट्री में या उस शहर में आपका लॉन्ग टर्म स्टे का इरादा है। तो आप ये नहीं सोचते कि हम आज की रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करें, बल्कि आप ये सोचते हैं कि आने वाले ईयर्स में भी हम उनकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी कर सकते हैं। इसलिए आप जो प्लांट लगाते हैं उसके अंदर कैपेसिटी इतनी होती है कि वो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को भी पूरी कर सकें। तो आप अगले 4-5 साल की जो ग्रोथ होती है उसको एंटिसिपेट करते हुए अपने प्लांट की कैपेसिटी अकॉर्डिंगली लगाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स शुरू में 1 साल 1.5 साल अंडर कैपेसिटी काम करते हैं, फिर वो 80% कैपेसिटी पे और फिर 100 कैपेसिटी पे आ जाते हैं। तो ये बेसिकली लॉन्ग रेंज को प्लानिंग को देखते हुए आप प्लांट को इंस्टॉल करते हैं। जब आप देखते हैं कि प्लांट अपने फुल कैपेसिटी पे आ रहा है एंड स्टिल द मार्केट इज ग्रोइंग, देन यू नीड टू डिसाइड कि हमने सिर्फ इतना ही मार्केट शेयर लेना है या मजीद हम प्लांट ऐड करेंगे। तो लोग फिर प्लांट्स ऐड करते हैं। ठीक है। जैसे सीमेंट प्लांट्स में आपने देखा होगा कि एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन चल रही है। वो जो लाइनें हैं वो सब एक साथ नहीं लगी थी, 2 लाइनें उन्होंने शायद शुरू में साथ लगाई हो, तीसरी चौथी लाइन बाद में लगा दें। जैसे पावर प्लांट्स हैं, आप पावर प्लांट्स जब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है, डिमांड बढ़ती चली जाती है, तो ज़्यादा पावर प्लांट्स लगाते हैं। तो ये कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग को आपको एडवांस में करना होता है, क्योंकि प्लांट्स को लाने में टाइम लगता है।
फिर मटेरियल प्लान का एक एग्रीगेट मटेरियल प्लान होता है। इस साल हमने 100 टन कोयला खरीदना है और 500 टन कैल्शियम कार्बोनेट खरीदना है, 1000 टन आयरन ओर खरीदना है। ये आपके रफ कैलकुलेशन है एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग, और उसके ज़रिए हमने तकरीबन इतना स्टील प्रोड्यूस करना है। लेकिन फिर इस स्टील से डिफरेंट तरह के जो प्रोडक्ट्स बनाने हैं वो क्या बनाने हैं, आपने टोटल डिसाइड कर लिया कि इस साल हमने 10,000 टन स्टील प्रोड्यूस करना है। लेकिन फिर उस स्टील के डिफरेंट प्रोडक्ट्स, फिनिश प्रोडक्ट्स क्या होंगे, वो फिर आप मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में शामिल करें, और फिर उसके मुताबिक फिर आप मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करते हैं, हमें कौन से मटेरियल कितनी क्वांटिटी में चाहिए। ये बेसिकली प्रोडक्शन प्लानिंग के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो आप करते हैं। प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन डिसीजन में बेसिकली क्या होता है कि एक असेंबली प्रोसेस होता है, ठीक है, और उस प्रोडक्शन प्रोसेस का लेआउट होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने असेंबली प्लांट पे एक काम किया था, वहाँ बैटरी बनाते थे। तो बैटरी बनाते थे तो एक पोर्शन कहलाता था ब्लैक पोर्शन, वहाँ पे कार्बन ग्रेफाइट से उसका जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो बनाते थे। फिर उसके बाद एक सेक्शन था जहाँ पे जिंक कैन बनता था, यानी जिस जिंक कैन के अंदर उस बैटरी को डाला जाता था वो कैन बनते थे। फिर एक पोर्शन था जिसके अंदर आप कैन के अंदर कुछ लिक्विड डाल करके फिर उस ब्लैक को डालते थे, फिर उसके ऊपर एक कैप लगाते थे, फिर उस कैप के ऊपर एक मेटल का कैप आयरन रॉड पे कार्बन रॉड पे लगाते थे। तो फिर उसके बाद ये सब एक जगह पे जमा होकर के पैकेजिंग होती थी। तो प्रोडक्शन प्रोसेस का पूरा ले आउट होता है कि जनाब ये प्रोसेस आप पहले करेंगे, उसके बाद ये प्रोसेस करेंगे, उसके बाद ये प्रोसेस करेंगे, फिर उसके बाद ये प्रोसेस करेंगे, फिर ये फिनिश गुड्स प्रोडक्ट। चाहे आप टेलीविजन बना रहे हैं, रेफ्रिजरेटर बना रहे हैं, गाड़ियाँ बना रहे हैं, तो उसका पूरा एक प्रोडक्शन प्रोसेस का ले आउट होता है, उसके मुताबिक आप प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, असेंबली प्रोसेस में आपको पता है मेक टू स्टॉक हो सकता है कि आप बनाते हैं, बना के स्टॉक रख देते हैं, और फिर जब रिक्वायरमेंट होती है आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स या रिटेलर को दे देते हैं। इसको हम कहते हैं मेक टू स्टॉक। एक होता है मेक टू ऑर्डर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ मेक टू ऑर्डर ही हो सकती है। जैसे बोइंग पहले से जहाज़ बना के नहीं रखता, ये जनरल इलेक्ट्रिक पहले से टर्बाइन्स बना के नहीं रखता, बल्कि जब उनके पास ऑर्डर आता है तब ये ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और फिर असेंबल टू ऑर्डर क्या है, कंपोनेंट्स बना के रखे हुए हैं। ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आपने असेंबल कर दिया, और जब आपने कस्टमर ने जिस तरह बनाया उस तरह आपने बिल्ड किया, तो बिल्ड टू ऑर्डर है। और इंजीनियर टू ऑर्डर ये है कि जनाब आपने डिज़ाइन करके कस्टमर को दिया और फिर वो फिर उसके मुताबिक आपने उनको बना दिया। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है, राइट? थैंक यू वेरी मच। जी सर। थैंक यू सर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।